اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی لائیو اسٹریم کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں انوشا کھوجا آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج ہمارا لیڈیز اسپیشل ہے۔ میں یہاں موجود ہوں اپنی ایمان یونین ونگ کی لیڈیز کے ساتھ، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمان یونین وومن ونگ کا مشن۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایمان یونین کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں ضرورت پیش آئی۔ ویسے اسلام کو حفاظت کی ضرورت نہیں، بہت سی ایسی ٹنیز منیز ہیں جنہوں نے یوٹیوب کے لیے اسلام چھوڑ دیا اور بیٹھے بٹھائے اپنا یوٹیوب کا دھندا چلانے کے لیے ہم پر باتیں کرنے لگی ہیں اور ہمیں بتا رہی ہیں غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جن کو خود نہیں پتا وہ خود کیا ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں نہیں پتا، خود اپنی آئیڈینٹی نہیں پتا، جو لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ اصل میں وہ ہیں کیا، جو کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر بیٹھ جاتی ہیں، بک 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 گھنٹوں کرتی ہیں، پوری پوری رات جاگتی ہیں صرف اپنا یوٹیوب کا دھندا چلانے کے لیے۔ تو اور لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی ویڈیو سے، اپنے ایکشن سے جو ہے وہ متاثر کرنے کے لیے صرف اس لیے انہوں نے اسلام چھوڑا ہے، اور یہ آ کر ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام میں یہ ہے اور اسلام میں وہ ہے۔ پہلے ان کے اعتراض تھے اسلام کے اوپر، وہاں بھی ان کا کاروبار نہیں چلا، پھر یہ آئے مسلمانوں کے اوپر، وہاں بھی ان کی سپر چیٹ کی کمائی سے ان کا گھر نہیں چل پا رہا تھا، تو ان ٹنیز نے اٹیک کیا اسلام کی خواتین پر، یعنی ایمان یونین ونگ پر۔ یہ ٹنیز، یہ منیز ہمیں سکھانا چاہ رہی ہیں کہ اسلام کیا ہے، بتاؤ، یہ سکھائیں گی ہمیں؟ خود تو اسلام چھوڑ کے نکل گئی صرف اس لیے کہ اسلام میں پابندیاں ہیں۔ اب ہمیں کام کرتا دیکھ ان کو مرچی لگ گئی ہے کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا اسلام بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اسلام میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ اب یہ جو ایمان یونین کی جو عورتیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں تو ان کو اب لگ رہی ہے مرچی کہ ہم پہ تو پھر اب اعتراضات ہوں گے کہ تم نے تو کہا تھا کہ اسلام میں پابندی ہے، لیکن یہ عورتیں دیکھو کتنے فخر سے کام کر رہی ہیں۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں کتنی خوبصورتی اور پاکیزگی ہے۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت اور حقوق اسلام میں ملتے ہیں، اور میری اس بات سے سب اگری کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ جس دھرم میں اپنا کام کر رہی ہیں، جس دھرم کو اپنا نشانہ بنا کر ہمارے خلاف یا ہمارے اسلام کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، ان کو اس دھرم کی ABCD بھی نہیں آتی۔ بس انہوں نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ کیمرہ کے آگے پوز مارنا اور گانے گا کر سپر چیٹ حاصل کرنا۔ آخر وہ شخص کیا جانے گا ان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کیا جانے گا جو خود اسلام چھوڑ کر آ گئے اور اب جو ہے باتیں کر رہے ہیں بی بی تمہارا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسلام کیا ہے اور اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ آج ان کی ان ساری بک بک کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سب منیز ٹنیز کرسچنز ایکس مسلمز جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی جو ٹولہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سب کو بتائیں گے کہ ان بیچاروں کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں اپنا دماغی توازن خراب کر بیٹھے ہیں بیچارے۔ ان کا علاج کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپریشن تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب سے گزارش کروں گی، جس طریقے سے آپ سب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، ہمارے پروگرامز کو بہترین بنایا ہے، آج ہمارا فرائیڈے اسپیشل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں سن سکیں۔ اور آخر میں ہم کالرز بھی لیں گے، لیکن کیونکہ آج لیڈیز اسپیشل ہے تو ہم صرف خواتین کو انوائٹ کریں گے، اور ان ٹنیز اور منیز کو بھی انوائٹ کرنا چاہوں گی میں، جو اتنی بکواس کرتی ہیں۔ آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرنے سے کیوں ڈرتی ہو؟ ہم تو تمہیں انوائٹ کر رہے ہیں، ہم تم سے عزت سے بات کریں گے۔ آؤ ہم سے مقابلہ کرو ذرا تھوڑا کہ اسلام کیا ہے۔ میں ڈاکٹر میمونہ سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اسلام میں عورت پبلکلی بول سکتی ہیں، کیا وہ اسٹیج پر آ کر بات کر سکتی ہیں، کیا وہ تبلیغ کر سکتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر میمونہ سے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم ڈاکٹر میمونہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری انوشا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹاپک آج کا ہمارا. تو اعتراض آیا ہے کہ خواتین کی آواز کا پردہ ہے، لیکن خواتین جو اسلام کی ہیں وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر تبلیغ دین کا کام کرتی ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ اپنا سٹیج شیئر کرتی ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. جن لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ اسلام میں عورت کی آواز کا پردہ ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کو پڑھ لیں. اللہ پاک اس میں واضح طور پر یہ فرماتے ہیں. میں خلاصہ بیان کر دیتی ہوں. کیا نبی کی بیویوں بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے اور وہ بات کہو جو اچھی ہو. اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا تو قرآن مجید میں ڈائریکٹ یہ کہا جاتا کہ خواتین جو ہیں وہ مرد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ عورت غیر مرد کے ساتھ نرمی سے گفتگو اس لیے نہ کرے کیونکہ یہ نہیں پتا کہ وہ مرد کس طرح کی نیت رکھتا ہے. اگر وہ غلط نیت رکھتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ مرد عورت کی طرف مائل ہو جائے گا، وہ اس کو تنگ کرے گا. لہٰذا عورت کی حفاظت کے لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ عورت جو ہے سخت لہجے میں بات کرے اور باوقار انداز میں بات کرے. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ عورت کی جو آواز ہے اس کا پردہ نہیں ہے، لیکن شرعی حدود و قیود یہ ہیں کہ عورت ایک غیر مرد کے ساتھ اس طرح کی کھلی گفتگو نہ کرے کہ جس سے مرد جو ہے غلط نیت اس کے اندر پیدا ہو اور وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے. دوسرا جو یہ اعتراض ہے کہ جو ہم ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں ایمان یونین کی، وہ سٹیج شیئر کرتی ہیں دوسرے غیر مردوں کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے ساتھ جو تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ وہ ایک تو پہلے اسلام کو پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں کیا اصول و ضوابط ہیں. امہات المومنین سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو سکتی. تو امہات المومنین جو ہیں انہوں نے خود تبلیغ دین کا کام کیا ہوا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہیں کہ صحابہ کرام ان سے جا کے جو اپنے مسائل تھے وہ پوچھتے تھے. جہاں پر انہیں لگتا تھا کہ ہمیں نہیں پتہ تو وہ جا کر دریافت کرتے تھے. اگر اتنا آواز کا پردہ ہوتا تو صحابہ کرام میں غیر مرد تھے تو کیوں جا کر وہ مسائل کو پوچھتے تھے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ پوچھتے تھے وہ ان کے گھر جاتے تھے. تو اگر ہم سٹیج پہ انوائٹ کرتے ہیں کسی مسلم بھائی کو تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے گھر ہی آتا ہے. لیکن ہمارا یہاں جب سٹیج شیئر کیا جاتا ہے تو وہاں شرعی حدود و قیود ہوتی ہیں. نہ تو ہم بے پردہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ ہمیں وہ دیکھ سکیں، اور نہ ہی کوئی فحش گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب فحش گفتگو ہو رہی ہو تو تب وہ غیر شرعی ہے. ہم کر رہے ہیں تبلیغ دین کا کام. حضرت ام سلمہ کی ایک مثال میں یہاں پر دے دیتی ہوں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے باب الصلاۃ میں رقم الحدیث 67. ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے والد نے عمرے کا ارادہ کیا. جب روانگی کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا آؤ امیر کے پاس چل کر رخصت لیتے ہیں. میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی. چنانچہ ہم مروان کے پاس پہنچے. اس کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، اور ان 2 رکعتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو حضرت عبداللہ بن زبیر نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے. مروان نے ان سے پوچھا کہ اے ابن زبیر آپ نے یہ 2 رکعتیں کس سے اخذ کی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ان کے متعلق مجھے حضرت ام سلمہ نے بتایا تھا. مروان نے حضرت ام سلمہ کے پاس قاصد بھیج دیا کہ حضرت عائشہ کے مطابق آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کیسی رکھتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا اللہ حضرت عائشہ کی مغفرت فرمائے. اس وقت حضرت عائشہ حیات نہیں تھی، وہ وفات پا چکی. چونکہ یہ مسئلہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے اس کی تصحیح فرما دی. فرمایا کہ میری بات کو اس کے صحیح محمل پر محمول نہیں کیا گیا، یعنی میری بات وہ نہیں سمجھ پائیں. بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی
اور میرے ہاں تشریف لائے، کیونکہ اس دن باری میری تھی اور میرے ہاں 2 مختصر رکعتیں پڑھی۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رکعتیں کیسی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو 2 رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، لیکن مال کی تقسیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع لے کے آ گیا، میں نے انہیں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے دیکھا ہے اور نہ اس کے بعد۔ اب یہاں پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصریح فرما رہی ہیں کن کی؟ صحابہ کرام کی۔ تو صحابہ کرام دینی معاملات میں حضرت ام سلمہ سے آ کر ڈائریکٹ سوال و جواب کرتے تھے، ایون کہ اس دور میں جو اور بھی ممالک کے لوگ تھے وہ ڈائریکٹ امہات المومنین سے آ کے رابطہ کرتے تھے۔ تو تبلیغ دین کا کام اسلام میں خواتین کرتی رہی ہیں، اور شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر خواتین غیر مردوں سے بھی بات کرتی رہی ہیں، اور راجح قول کے مطابق خواتین جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو غیر مرد کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہیں، اور جو آواز ہے عورت کی اسلام میں وہ سطر میں نہیں آتی، لہٰذا عورت کی زبان کا پردہ نہیں ہے۔ عورت اپنی ضرورت کے مطابق ہر معاملات میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اپنا بزنس کر سکتی ہے، تبلیغ دین کا کام کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے اعتراض کیا، یہ ان کے اعتراض سے ان کے علمی فہم کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو کتنا پڑھا ہوا ہے اور کتنی جاہلیت ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ سسٹر علینا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں اپنی بہن انوشا کھوجا کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کروں گی، فرسٹ ٹائم ہوسٹنگ کر رہی ہیں اور بہت ہی بہترین ہوسٹنگ کی ہے، اینڈ آئی ایم ریلیوڈ کہ فائنلی جو ہے اگر علینا نہیں بھی موجود تو ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس کا کام کو بہترین طریقے سے کر سکتی ہیں۔ مشن کو ایکسپلین کرنا ہوا، جیسے کہ ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بھاری ذمہ داری ہم بہنوں پر دی، اور ہماری ٹیم نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے بہنوں کا جو یہ وومن ونگ ہے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے، میں ان کی شکر گزار ہوں۔ چند چیزیں یہ ہیں کہ ایمان یونین وومن ونگ جو ہے وہ جب تشکیل دیا جا رہا تھا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو خواتین ایکس مسلمس جو تھیں اور جن کے اعتراضات تھے، موسٹلی ان میں سے ان خواتین نے سناتن مذہب کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اب وہ اسلام نہ جانتے ہوئے، سناتن دھرم کو بھی نہ جانتے ہوئے پھر بھی وہ لمبی لمبی لائف سٹریمز کر رہی تھیں۔ ہمارے بھائیوں کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ ان عورتوں کے منہ لگیں، اور ویسے بھی اخلاقیات کے دائرہ یہی کہتا ہے کہ ایک عورت کو ہی عورت سے بات کرنی چاہیے۔ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا، جس طرح کے اعتراضات عورتوں پر لگائے جاتے تھے، مسلمان عورتوں پر لگائے جاتے تھے، اگر وہ اس کا جواب بھی مسلمان عورتیں ہی دیں تو اس میں زیادہ جو ہے وہ ایک وقار بھی تھا اور اس کا صحیح طریقہ بھی تھا۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ویسے الحمدللہ ہمارے بھائی، ہمارے گھر کے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں وہ بہترین تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، عورتوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خواتین نے جنگ کے میدانوں میں بھی مجاہدین کا ساتھ دیا تھا۔ ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ موجود ہے 7 سینچری سے لے کے اب تک بھی خواتین جو ہے وہ کس طرح عالمہ، داعیہ، اسکالرز، مجاہدہ بن کر، ہمارے پاس بے انتہا نام موجود ہیں۔ اگر میں نام بھی لینا سٹارٹ کروں تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں، ان سناتنی عورتوں کے، ان ایکس مسلمز کے، ان ٹنیز کے۔ لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈاکٹر میمونہ نے چند حدود بتائی ہیں، عورتوں کی آواز کا جو اورا ہے، پردہ جو ہے، وہ آواز کا جو پردہ ہے اس کی جو چند کنڈیشنز انہوں نے بتائی ہیں، ہم ان سب کو بہت باریکی سے دیکھتے ہوئے، ہمارا جو مشن تھا کہ ہم خواتین کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں، اور اتنی ہمارے یہاں پابندی ہے کہ ایک بہن ہمارے ہی ٹیم ممبر بھائی سے بات نہیں کرتی ہے، ایون دو نمبر بھی اگر ہوں، تو ہر لحاظ سے ہم نے اخلاقیات، اسلام کے دائرے کو اور اس کی باؤنڈریز کو سمجھتے ہوئے اس ایمان یونین وومن ونگ کو تشکیل دیا ہے۔ اور ہم گزارش کریں گے ہمارے تمام بھائیوں سے جو اس وقت پروگرام سن رہے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اعتماد کے ساتھ اپنے گھر کی خواتین کو، بہنوں کو ہمارے ساتھ جوڑیے، تاکہ ان سے دین کا کام لیا جا سکے، ان کی آواز بھی ایز اے ریکارڈ جو ہے اسلام کے لیے بلند ہو۔ اور یہی میری چند باتیں تھی۔ باقی یہ کہ جن عورتوں نے اعتراض کیا ہے کہ جی اسلام میں جو ہے وہ عورتوں کو بولنے کا حق نہیں ہے، انہوں نے ایک بڑی کوشش کی کہ پہلے تو اسلام پہ وار کیا جائے، پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے مورائلز ڈاؤن کیے جائیں،
کئی بھائی حضرات کو بھی بدزن کیا گیا کہ بھئی آپ کی تو خواتین کیوں بول رہی ہیں, آپ لوگوں کو تو منع نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اسلام نہیں پڑھا ہوا وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کو جواب دینے کی, کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ ہم مسلمان عورتوں کو کتنی آزادی ہے, اور ہم اس کو کئی دنوں سے آپ لوگوں کے سامنے شیئر بھی کر رہے ہیں. میں اگر چیتا سی سے بات کروں کہ جن عورتوں نے اعتراض اٹھائے ہیں ان کے اپنے مذہب میں یہ چند ریفرنسز میں پیش کر دیتی ہوں کہ ان کے ہاں تو کہتے ہیں کہ عورت کو تو ڈسپلن رکھنا چاہیے, ان کے ہاں عقل کی کمی ہے. ایک عورت جو ہے وہ پاور لیس ہے, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. یہ میں یجروید کا جو ہے حوالے اسکرین پہ موجود ہے, اس کے پاس جو ہے وہ انہیریٹنس وراثت کا حق نہیں ہے, اس کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. ایک عورت جو ہے وہ نیچر میں چلاک, شاطر اور بد دماغ ہوتی ہے, جس کا کام جو ہوتا ہے وہ گھروں میں پھوٹ ڈلوانا ہوتا ہے. والمیکی رامائن کا یہ ہے, لسٹ گوز آن. میں اگر پروگرام اس پہ کرنا چاہوں کہ انہوں نے جو اعتراض ہم پر کیے ہیں, وہ اعتراض تو سارے ان ٹنی منیز پر بنتے ہیں, لیکن آج کا ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے کہ یہ ہم پر بات کرتے ہیں. کیا ان کے پاس ہم سے بہتر اسلامک قانون جو عورتوں کو دیا گیا ہے وہ بہتر ہے؟ میں آئی ایم ناٹ کنونسڈ کہ ان کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی ہو کہ وہ جو اسلام کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے. اور اسی وجہ سے اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو تو ان میں سے کوئی بھی خاتون جو ٹنی منیز کی ہیں, جو کہ ایکس مسلم ہو چکی ہیں, ان میں سے کسی نے بھی آج تک میرا جو ہم نے کئی دفعہ ان کو چیلنجز دیے ہیں, یہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتی ہیں. کبھی کسی نے کہتے ہیں جھوٹے منہ ہی اپنا کمیونٹی پہ یہ لکھ دیں کہ ٹھیک ہے علینا سے بات کر لیتے ہیں, ڈاکٹر میمونہ سے بات کر لیتے ہیں, انوشا سے, یا ایکس ہندو خوشبو اگروال ہیں, ہماری سواتی سسٹر ہیں, کوئی کسی کا بھی جھوٹے منہ تم بات کر لو. لیکن ان کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. لائیو کالز کا ہم لنک دیتے ہیں, ان کی خواتین آتی کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ خالی ڈرم ہے جو سے بچتے ہیں, جب ان کے پاس جایا جائے گا تو وہ پھٹ جائیں گے. تو یہ میری چند باتیں تھی ایمان یونین کے آبجیکٹیو اور مشن کے حساب سے. آبجیکٹیو ہمارا, مشن ہمارا یہی ہے کہ اسلام کی جو ترجمانی ایک خاتون کر سکتی ہے وہ ہم اس پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. اور ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے, ان کے منہ کھل گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ان ایمان یونین کی وومن ون کی عورتوں کو چپ کروایا جائے. اسی لیے اوچھے ہٹ کنڈے بھی استعمال کر رہی ہیں. انشاءاللہ ان فیوچر آپ لوگوں کو پروگرامز بتایا جائے گا. ریسنٹلی میری ویڈیوز پر کاپی رائٹ اسٹرائک دیا کالی داسی نے, اور الحمدللہ اس کو منہ کی کھانی پڑی, منہ کالا ہوا اس کا. اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ علینا جو ہے وہ اس کا کاپی رائٹ اسٹرائک جو ہے اس کے منہ پہ جو ہے ایک جوتے کی طرح, چپل کی طرح اس کے منہ پہ دے مارے گی. کنٹینٹ ظاہر سی بات ہے میں نے اس کا یوز کیا تھا, لیکن میں نے جو وہاں پر آبجیکشن دیا یوٹیوب کی کمیونٹی کو اور ان کو بتایا کہ یہ آبجیکٹ میں نے اس کی ویڈیو کیوں یوز کی, کیونکہ یہ ہیٹ سپیچ کرتی ہے, یہ فالس انفارمیشن پھیلاتی ہے. میرا پرپس لوگوں کو صحیح چیزوں کی طرف لے کے آنا, اور انہوں نے میری یہ چیز کو ایکسیپٹ کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اب کالی داسی نے میرا چیلنج تک بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, اور وہ ویڈیو الحمدللہ ہماری ایمان یونین کی واپس آ گئی. اینڈ آئی تھنک کہ ان دا ہسٹری آف کاپی رائٹ اسٹرائکس جو کہ یوٹیوب پہ لگتی رہی ہیں ایمان یونین یا باقی کسی بھائیوں پر, فرسٹ ٹائم ان کا منہ کالا جو ہے نا وہ ایمان یونین کی عورتوں نے کیا ہے. دیٹ از دا پاور آف ایمان یونین وومن ون, الحمدللہ. جی سسٹر. بہت اچھا آپ نے ان کو جواب دیا. اچھا جی پرینا سسٹر, آپ کیا کہنا چاہیں گی ان کے ان اعتراضات کے بارے میں, پلیز بتائیے گا. جی السلام السلام علیکم. علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جب مجھے پتا چلا ان کو ہمارے آن لائن دعویٰ میں اعتراض ہے تو مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نامحرم سے بات کر رہی ہیں. تو پہلے تو ہاں میں ہاف وے ان سے راضی اگری کرتی ہوں, اینڈ ہاف وے آئی ڈونٹ اگری ود دیم. اگری یہ ہے کہ یس آئی ڈونٹ اگری کہ ہماری آواز جو نامحرم بھائی سن رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے, لیکن یہ افسوس ضرور ہے کہ ہماری آواز کتے بھی سن رہے ہیں. یسوع کی کتی ہے, سمیر دو ٹکے کتا ہے, وہ سن رہا ہے, پھر کبھی Sister, ساحل I ڈاکٹر کا think you کتا. should not use those terms Yes, کیونکہ ہمارا he's ایک I'm وقار very ہے. annoyed with them really. I don't know I how know, to stop I it. know, but Anyways, تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی بہنوں سے, جو بہنوں نہیں ٹنیوں سے, کہ یہ کہہ رہی کہ اوکے وی آر ٹاکنگ ٹو نامحرم, سو واٹ از اے محرم, پلیز ایکسپلین ٹو می کہ آپ محرم کس کو سمجھتی ہیں. آپ کے بھگوان جو برہما ہیں انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی کی ہے, تو یہاں محرم پن کا کیا ہوا, وٹ, سو ہی واز سپوز ٹو بی پروٹیکٹنگ ہر, تو انہوں نے
सो अकॉर्डिंग टू देम ही मैरिड हर। तो मैं कहती हूँ कि ये मैरिज तो वैसे ही है जैसे इंडिया में अभी मोदी आसामीज को जो स्टेटस दे रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स का, तो ये इलीगल मैरिज है, सो इट्स नॉट इवन एग्जिस्टिंग। तो हाउ डू यू थिंक दिस इज इन अ वे how do you think that you have it ground to object on our actions when you don't even know what is a महरम? एंड आपके खुद के धर्म में महरम का जो कॉन्सेप्ट है उसको इतना डिस्ट्रॉय किया गया हुआ है कि आई डोंट नो व्हाट टू से, लाइक इतना अजीब और गरीब इनका जो है ऑब्जेक्शन। तो बिल्कुल दैट्स ठीक ऑल। बात है। एग्ज़ैक्टली एंड वो जो पूजा उपाध्याय हैं, जिन्होंने मोस्टली ये बातें करती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो सुपर चैट मिल रही है आजकल, उनका अगर हम केस कंसिडर करें तो उनके केस में ये है कि उन्होंने मुसलमान थीं, फिर एक्स मुस्लिम हुई और फिर उन्होंने शादी कर ली। इनके यहाँ तो इस तरह के कोई शख्स अगर शादी कर ले सनातन मज़हब के, तो उसकी तो कोई कास्ट ही नहीं है। ब्राह्मण से शादी की है, ये कहते हैं मैंने मेरी शादी जो है वो ऊंची कास्ट के शख्स से हुई है, हिंदू से हुई है, वो मुझे सिखाता है। लेकिन फिर तुम्हारी तो कोई कास्ट नहीं है। और ऐसी औरतों के लिए जो इनका मजहब है वो ये कहता है कि इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बल्कि मैं अगर आप लोग को स्क्रीन पे मुझे अनुषा जस्ट अलाउ करें ताकि मैं 1-2 मिनट का इनका भी दिखा दूं कि इनके यहाँ जो है वो औरतों के जो राइट्स हैं वो क्या है। स्क्रीन मेरी शो हो रही है सिस्टर? जी अब हो रही है। जी, यहाँ पे अगर हम देखें कि इनके यहाँ ये इनके लास्ट टाइम भी मैंने इनकी राइट्स ऑफ वुमेन इन हिंदुइज्म मैंने बताया था, और वो राइट्स थे ही नहीं। इनको इनहेरिटेंस नहीं मिलती। इनके यहाँ एक औरत अगर बच्ची पैदा करती है तो उस औरत को छोड़ दिया जाए। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है। टाइम की कमी की वजह से मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी। एक औरत बार बार अगर बच्ची पैदा कर रही हो तो उसको भी छोड़ दिया जाए। इस तरह इनकी किताबें भरी पड़ी हैं औरतों की तजलील से। एक औरत को कहा जाता है कि वो इसलिए पैदा की गई है कि वो मर्द की खाली सेवा करे, बच्चे पैदा करे, एक चाइल्ड प्रोडक्शन कंपनी की तरह वो रहे कि उसको बस बच्चा ही पैदा करना है। पर्पस उसका ये है कि वो आदमियों का दिल लुभाए और उसका दिल जीते। अब दिल लुभाने की बात है तो वो हम पूजा की जो है वो स्टाइल जानते हैं, 1 मिनट करके वो जो बात करती हैं। तो इनके यहाँ मॉरलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एथिज्म की भी बात करें, जो ख़वातीन एथियस्ट हैं, आमिना सरदार हैं, वो कहती हैं मैं एथियस्ट हूँ, महलीज हैं, बाकी सारी जिन्होंने सनातन धर्म एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके यहाँ तो बिल्कुल भी कोई लेवल नहीं है। उनके यहाँ तो कोई इस तरह की बाउंड्रीज ही नहीं है। आप मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी उसका नाम लेके। अगर आप उसका नाम सर्च करेंगे तो इतनी कोई फहश उसकी पिक्चर्स आ जाती हैं। हमारा इस्लाम हमें ना एक्सट्रीम की तरफ लेके जाता है, ना हमें बिल्कुल ही इन्वर्ट करे रखता है। हम लोगों को एक हमारी हुदूद जो दी गई हैं कि 2 कंडीशंस, आपकी आवाज़ इतनी सख्त होनी चाहिए एक गैर मर्द से बात करते हुए कि उसके दिल में आपके बारे में कोई ऐसा ख्याल ना आए। आप जो बात कर रहे हैं वो बात जो है वो इस्लाम से रिलेटेड हो, तबलीग से रिलेटेड हो, अल्लाह से रिलेटेड हो, तो आप बात कर सकते हैं। अननेसेसरी आप आपस में इंटरमिंगल नहीं कर सकते। हम लोग इंटरमिंगल आपस में बिल्कुल भी नहीं करते। हम काम से रिलेटेड बात करते हैं। हमारे थ्रू जो है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो औरत जो है वो जाके बात करती हैं, अपना पॉइंट रखती हैं, आ जाती हैं। हम लाइव स्ट्रीम पे आप इवन ये देखा करें कि हम कमेंट्स को भी वही कमेंट्स लेते हैं जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप कमेंट्स कोई हमें कर रहा होगा कि सिस्टर ये बात या वो बात, या आप पर्सनल लाइफ, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस नहीं कर रहे होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान यूनियन वुमेन विंग ने जो अपना एक मिशन आप सबके सामने रखा और उसको जिस तरह लेके चल रहे हैं, ये आगे वाले रहती दुनिया तक इंशाल्लाह एक मिसाल बनेगी। और हम सब जो है वो सारी बहनें बैठ के अभी हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। हम वेट कर रहे होते हैं कि जी हम हमेशा पिछली खवातीन, पिछली जितनी भी हमारी आलिमा दाइयाँ, हमारी मुजाहिदा जो जितनी भी थी, हम उनके नाम लेके उनके कारनामे बयान करते हैं। हम कब हिस्ट्री क्रिएट करेंगे? और उसी हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हमारी भी मिसालें दी जाएं। हमें भी लोग कोई रोल मॉडल लेके अपनी लाइफ को इस्लाम के तरीके से लेकर चल सके। ईमान यूनियन वुमेन विंग वो कर रहा है। और मैं तमाम सिस्टर से गुजारिश करूंगी जो आज अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इट्स टाइम टू मेक एन हिस्ट्री, इट्स टाइम टू मेक एन इनिशिएटिव, इट्स टाइम कि आप माशरे में एक पॉजिटिव चेंज थ्रू इस्लाम की जितनी भी हमारी अखलाकियात हैं उनको लेके भी चलें। बहुत शुक्रिया।
جی بہت زبردست. لیکن نا اسلام میں بیٹی کو رحمت سمجھا گیا ہے، اور یہ جس دھرم سے تعلق رکھتی ہیں اس دھرم میں بیٹیوں کو یا عورتوں کو پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھتے، اور پھر یہ آ کر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا اسلام ایسا. آئیے جانتے ہیں مس صدیقہ سے کہ آپ کیا کہیں گی ان کے ان اعتراضات کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن پا رہی ہیں مجھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سن پا رہی ہیں جی مجھے؟ سسٹر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. انوشا مجھے ان کی آواز آ رہی ہے، اوکے. آپ ری جوائن کر لیجیے. جی مس صدیقہ آپ کنٹینیو کیجیے. جی. ان کے پاس جب بولنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر یہ مسلمان کی عورتوں پر آ جاتے ہیں. پہلے تو ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا، انہوں نے اپنی تمام اسٹریم میں اور جو انہوں نے انٹرویو دیا تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا قید کر کے رکھا گیا تھا اسلام میں، اور پھر ان کو کچھ بھی کرنے کی آزادی نہیں تھی. اور اب پھر بالکل وقت بدل گئے، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے. اب یہ سیدھا کہہ رہے کہ یہ مسلمان عورتیں اتنی آزاد کیسے ہو گئی ہیں، کیا اتنی آزادی اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ کو اسلام چھوڑنے سے پہلے پتہ کرنا تھا نا کہ اسلام میں کتنی آزادی ہے اور کتنی نہیں ہے. کبھی تو آپ ہمیں مظلوم دکھاتی ہیں کہ بھئی مسلمان کی عورتیں بڑی مظلوم ہوتی ہیں، پھر کبھی آپ ہمارے پہناوے پر اعتراض کرتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کمانے کے لیے کچھ ہے نہیں تو صرف مسلمان عورتوں کا نام رہ گیا، اسلام کا نام رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہ گیا ہے، اور ان کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کا نام رہ گیا. ان کے نام سے آپ کی روٹی پک رہی ہے، اور اگر آپ ان کا نام لینا بند کر دیں. اور دیکھیے نا کتنی بدقسمتی کی بات ہے آپ کے لیے کہ جس کو آپ چھوڑ کر آئی ہیں، جو آپ کو پسند نہیں تھا، انہی کے نام سے آپ کو روٹی کمانی پڑ رہی ہے. تو یہ تو آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اور جو اسلام کا موقف آپ پیش کرتی ہیں لوگوں کے سامنے کی عورتوں کے معاملے میں ایسا ہے ویسا ہے، تو لوگوں کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر اسلام کا موقف ہے کیا عورتوں کے سلسلے میں. تو چلیے جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے عورتوں کے سلسلے میں. مس عورتوں صدیقہ کے سوری میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی ہوں. نیکسٹ اسٹیج پہ 2 کالرز ہیں، اگر تو آپ فیمیل ہیں تو اپنا نام فیمیل رکھ کر آئیے، ورنہ جس طرح کے آپ نے نام رکھے ہوئے نا تو یہ نہ ہو کہ آپ کو بات نہ کرنے دی جائے اور پھر آپ کے ساتھ جو ہو وہ پھر رہتی دنیا تک یاد رہے گا لوگوں کو. تو نام چینج کر کے اگر فیمیل ہے تو اپنا نام رکھ کر، یا انونیمس لیکن فیمیل نام رکھ کر آئیے، ورنہ بلاک کر دیا جائے گا. دوسرا یہ کہ کامنٹ میں شی ہلک کر کے ہیں، آپ بھی جوائن کیجئے، فیمیل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر رہنے دیجئے. اس طرح ہماری ایک سسٹر نے کہا تھا کہ زویا لالانی تھی کوئی، علینا سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، لکھا تھا انہوں نے کامنٹ، تو میں ان کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ آ جائیے اور مجھ سے بات کر لیجیے، انشاءاللہ ہم اسٹریم پہ ہی بات کر لیتے ہیں. جی مس صدیقہ کنٹینیو کیجیے. جی. عورت کے سلسلے میں اسلام کا جو موقف ہے وہ فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اور عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے. یہ دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو پستیوں سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچایا ہے. اسلام سے پہلے دنیا میں جو تہذیبیں تھی اور جن قوموں کو اپنے تمدن پر ناز تھا، ان میں عورتوں کو کیا مقام و مرتبہ تھا، پوری دنیا اس سے واقف ہے. یونانی قوم میں عورتوں کو کسی طرح کی کوئی آزادی حاصل نہیں تھی، نہ وہ اپنے ارادے اور خواہش سے کچھ کر سکتی تھی اور نہ اپنے معاملات میں خود مختار تھی. بازار کے سامان تجارت کی طرح اسے فروخت کیا جاتا تھا. عورت کی اس سے زیادہ ضرورت نہ تھی کہ وہ مردوں کی جنسی خواہش کی تکمیل کرے اور اس کی خدمت میں لگی رہے. رومن قوم کا حال ان سے بھی بدتر تھا. وہ عورتوں کو جسمانی سزائیں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. رومن مردوں کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ کسی بھی الزام کی آڑ میں اپنی عورتوں کو پھانسی پر لٹکا دیں. بچوں کو فروخت کر دینا اور ناپسندیدہ یا غیر طلبیہ بچوں کو قتل کر ڈالنا ان کا سیوا تھا. ہندوؤں میں مردوں کو عورتوں سے بھگوان کا درجہ حاصل تھا. یعنی عورتیں آج بھی پتی پرمیشور کر کے، اور ایسا کہا جاتا ہے جب عورت کو ودا کیا جاتا ہے تو کہتے تمہاری ڈولی یہاں سے اٹھی ہے، اب وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے. تو ہندوؤں کے یہاں تو ان کا یہ ہے کہ پتی کو بھگوان مانو، عورتیں ان کا سایہ بن کر زندگی گزارتی ہیں. وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو بھی سانس لینے کی اجازت ہوتی ہے. وہ مر جاتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی ستی ہو جاتی ہیں. بھلے ہی آج تھوڑا روک لگا ہے لیکن پھر بھی کہیں کہیں ایسا چھپا کر دیا جاتا ہے.
कोई ज़िल्लत ऐसी नहीं है जो इनकी किस्मत में ना हो। यहूदियों के यहाँ भी औरतों को नौकरानी और खादिमा की हैसियत हासिल थी। वो औरतों को हक विरासत से कतई तौर पर महरूम रखते थे ताकि ख़ानदान में मर्दों की कव्वामियत और हाकिमियत आला मुतासिर ना हो। हाइज़ा औरत को उनके नज़दीक सिर से पाँव तक नापाक हो जाती थी। उसे किसी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त ना थी। इस्लाम आया तो उसने दौरे जाहिलियत की सॉरी जिस चीज़ को वो हाथ लगा देती थी वो नापाक समझी जाती थी। बहुत से ख़ानदानों में हैज़ की हालत में औरतों को घर से बाहर निकाल दिया जाता। जब तक वो पाक ना हो जाती उनको घर में दाखिल होने की इजाज़त ना थी। नसारा के यहाँ औरतों को शैतान का दरवाज़ा और फितनागरी का सामान समझा जाता था। ये तसव्वुर आम था कि औरतों के ज़रिए ही शैतान नफ्स इंसानी तक रसाई हासिल करता है। ये वही बदतरीन मखलूक है जिसने इंसान को सजरे मलऊन तक पहुँचाया और उसको कानून इलाही के खिलाफ वर्जी पर उकसाया। 16वीं सदी तक ये तसव्वुर आम था कि इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी सामन के दौर में औरतों की इस हालत ज़ार पर गौर करने के बाद बाज़ ईसाई उलमा की तहरीक पर यह तजवीज़ पास की गई कि औरत को इंसान समझा जाए। इसका मतलब ये है कि वो इंसान तक नहीं समझते औरतों को। अगरचे उसकी तख्लीक मर्द की खिदमत के लिए अमल में लाई गई है। फ़ारस का हाल तो अब भी ख़राब था। इस कौम के ताकतवर लोग कमज़ोरों के माल व असबाब पर जब चाहते ज़ोर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेते। माल व असबाब का दायरा ज़मीन, जायदाद और मालो-मता तक महदूद न था, बल्कि औरतें और बच्चे भी मालो असबाब के ज़मन में आते। उस कौम में ना बाप बेटे को पहचानता था और ना बेटा अपने बाप से वाकिफ़ था। इस्लाम से पहले अरबों का भी यही हाल था, इसलिए उसे दौरे जाहिलियत से ताबीर किया जाता है। उस ज़माने की औरतें सामान्य तिजारत की तरह खरीदी और बेची जाती थी। उनको मनहूस समझा जाता था। लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उनको ज़मीन जायदाद की तरह मरने वाले की विरासत समझकर वर्षा में तकसीम कर दिया जाता था। इंतहा ये थी कि बाप के मरने के बाद बेटा अपने बाप की मनहूका से निकाह कर लेता था। ये तफसीर तिबरी में है। दोहरे जाहिलियत की औरतों का हाल जानना हो तो हजरत उमर का ये एक जुमला काफ़ी है। बखुदा हम दौरे जाहिलियत में औरतों को ज़रा अहमियत ना देते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनके बारे में अपने अहकामात नाजिल किया और उनको वो अता किया जो उसने अता करना चाहा। इस्लाम आया तो उसने दौरे जाहिलियत की उन तमाम नजास्तों को अपनी तालीमात के साफ शफाफ पानी से इस तरह धोया कि तमाम हकीकतें अपने हुस्न व जमाल और शर्फ व कमाल के साथ निखर कर सामने आ गई। उस ज़माने में औरतों को मुआशरे की सबसे गिरी हुई हस्ती और बेहकीकी शय समझा जाता था। इस्लाम ने उन्हें इज़्ज़त व तौक़ीर अता की, उनकी इंसानियत को नुमायाँ किया, उनकी सलाहियतों को ज़िला बख्शी, उनको मर्दों की तरह मुआशरे का एक ज़िम्मेदार अंसर ठहराया और ऐलान किया कि औरतों को भी वही हुकूक हासिल है जो मर्दों को हासिल है, क्योंकि वो एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं, दोनों के बाप आदम और माँ हव्वा हैं, दोनों असल के एतबार से भी बराबर हैं और आम इंसानी खुसूसियात के लिहाज से भी एक हैं। औरतें मर्दों ही जैसी हैं। मर्द औरत न सिर्फ तख्लीक में यकसा है बल्कि अमल और जज़ा अमल में भी बराबर के दर्जे में है। ऐसा नहीं है कि मर्द को किसी अमल का सवाब ज़्यादा और औरत को कम मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत हो, बशर्ते के साहिब ईमान हो, हम उसको बेहतरीन ज़िंदगी अता करेंगे और उनके अच्छे कामों के औज़ उनका अजर देंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत सी नेकियों को मर्द औरत दोनों की तरफ मंसूब करते हुए दोनों के लिए मग़फ़िरत और अजर करीम का वादा फरमाया। बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम की काम करने वाली औरतें और ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें और फर्माबरदारी करने वाले मर्द और फर्माबरदारी करने वाली औरतें और रास्तबाज़ मर्द और रास्तबाज़ औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और डरने वाले मर्द और डरने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और बकसरत खुदा को कसरत से याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तैयार कर रखा है।
तो इससे भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने दोनों को जो बराबरी का दर्जा दिया है। आजकल ये झूठे लोग किस तरह से कहते हैं कि औरतों को बराबरी का दर्जा देते हैं, और उन्होंने बाजार की दासी बनाकर छोड़ दिया है औरतों को। औरतों के सिलसिले में इस्लामी तालीमात का जायजा लिया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम ने औरत को उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक और उसके बाद की ज़िंदगी में मर्दों के मसावी हुकूक दिए हैं। ये तालीमात कुरान करीम में, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह-जगह बिखरी हुई है, और खुद अस्वाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित होता है कि इस्लाम ने महज हुकूक ही बयान करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन पर अमल और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अमल भी करवाया। इस्लाम से पहले लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार दिया करते थे। इस्लाम ने बेटियों के फ़ज़ाइल बयान करके इस रस्म बद का ख़ात्मा किया। बच्चियों की तालीम और तरबियत पर जन्नत की बशारत देकर लोगों को बच्चियों की तरफ माइल किया कि वो उनकी परवरिश अच्छे से किया करें। यहाँ तक कि लोगों के दिलो-दिमाग से ये ख़्याल निकल गया कि बेटियाँ उनके लिए बोझ हैं, और ये कि इस बोझ से उन्हें पीछा छुड़ा लेना चाहिए। जिसके घर में बेटी पैदा होती है वो उसकी तालीम व तरबियत पर पूरा ध्यान देता है। इसलिए इस्लामी तारीख़ ऐसी ख़वातीन के कारनामों की दास्तानों से भरी पड़ी है, जिन्होंने इल्म व अदब, सियासत, तिजारत, दीन और दुनिया के दूसरे शोबों में नाकाबिले फ़रामोश खिदमत अंजाम दी है। बाप की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ यही नहीं है कि वो अपनी बच्चियों की परवरिश करे, बल्कि वो बालिग़ हो जाए तो उनकी मर्ज़ी के का लिहाज़ रखते हुए अच्छी जगह उनका निकाह करना भी उसके फ़राइज़ मनसबी में दाख़िल है। अगरचे वो निकाह के बाद बाप के घर से रुख़सत होकर शौहर के ख़ानदान में शामिल हो जाती है, मगर बाप से उसका रिश्ता उसकी मौत से मुनक़ता नहीं होता, बल्कि मरने के बाद भी इस्तवार रहता है, यहाँ तक कि वो अपने बाप की मीरास में हिस्सा पाने की हक़दार होती है। निकाह में हक़ महर मुतय्यन करके औरत को एज़ाज़ भी बख्शा और माली एतबार से उसके कमज़ोर पहलुओं को ऊपर उठाने की कोशिश भी की। आज अगर किसी औरत को पैसों की ज़रूरत है तो उसे खुद से कमाना पड़ता है, जबकि मुसलमान औरतों के लिए अल्लाह ताला ने पहले से ये इंतज़ाम कर दिया हुआ है। बशर्ते कि इस्तात खिदमतगार की भी मुतय्यन करे, यानी अगर शौहर इस्तात रखता है कि वो कुछ घर में काम करने वालियों को रख सके अपनी बीवी की मदद के लिए, तो उसे रखना चाहिए, और ये तालीमात इस्लाम देता है। शौहर को हिदायत की वो शौहर को हिदायत की कि वो बीवी की दिलजोई करे, क्योंकि वो अपना खानदान छोड़कर उसके घर आई है। हम सब के मुक्तदा और पेशवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गैर मामूली दावती और इंतज़ामी मसरूफियात के बावजूद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को हबशियों का तमाशा दिखाते हैं। खुशी के मौके पर उनकी सहेलियों को जमा होकर तफरीही मशागिल अख्तियार करने की इजाज़त देते हैं। उनकी दिलजोई के लिए दौड़ का मुकाबला करते हैं। एक मर्तबा हज़रत आयशा के मुकाबले में आगे बढ़ जाते हैं, तो दूसरी मर्तबा पीछे भी रह जाते हैं। औरत साहिबे औलाद होती है तो उसके बच्चों को बतलाया जाता है कि माँ का हक बाप से 3 गुना ज़्यादा है। औरत बाप के तरके में भी हिस्सेदार है, शौहर के तरके में भी उसका 8वां हिस्सा है, और बेटे के माल विरासत में भी शरीक है। उसके लिए हक़ मिल्कियत भी है, वो कारोबार भी कर सकती है, उसे मुलाज़मत का भी हक़ है। एक आज़ाद शहरी की हैसियत से जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त के साथ उसको तमाम शहरी हुकूक मैसर हैं। उसे मशवरे देने का भी हक़ है। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मशवरे पर अमल फरमाकर उसकी मिसाल कायम फरमा दी। औरत के लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि कुरान करीम की एक तवील सूरत उसके नाम से मौसूम है। इस सूरत में औरत से मुतल्लिक अमूर निहायत एहतमाम के साथ बयान किए गए हैं। एक सूरह मुजादला भी है, जिसका आगाज़ ही इस आयत से होता है कि अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर से उस औरत की बात सुन रहा है जो अल्लाह के नबी से बहस कर रही है और उनसे बातचीत कर रही है। और ये जो औरतें आज कहती हैं कि तुम्हारे बातों का पर्दा है, तो क्या इनको नहीं चाहिए कि ये इस्लाम को पढ़े और जाने? कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर औरतों से ख़ास तौर पर खिताब किया गया है, जो मुआशरे में उनकी अहमियत को नुमायाँ करता है। इसी तरह कुरान करीम में बाज़ उन ख़वातीन का तज़किरा भी मिलता है जिन्होंने अपने किरदार व अमल से तारीख बनाई है, जैसे फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया, जिन्होंने बातिल के दरमियान रहकर अपने ईमान को सलामत रखा।
حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ جنہوں نے اپنے بچے کو فرعون کی فوج کے خوف سے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا اور خود عزم و حوصلے کا پیکر بن کر گھر بیٹھ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام جن کی پاک بازی کی قرآن کریم میں گواہی دی گئی ہے اور جنہیں یہ بشارت سنائی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کی تمام عورتوں پر ان کو فضیلت عطا کی ہے۔ ملکہ سبا جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کا خط ملنے کے بعد نہایت دانشمندی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنی حکومت کے عمائدین کو پیغمبر علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی کی گئی۔ قرآن کریم نے خود ان کی برات کا اعلان کیا۔ عورت کا اس سے بڑا اعزاز کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ بچے کی حفاظت کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان جو تگودو کی تھی ان کو حج و عمرہ کا حصہ بنا کر یہ واضح کر دیا کہ عورت کی قربانی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ چاہے تو وہ اپنے جگر گوشے کے لیے کی جانے والی دوڑ دھوپ کو اس طرح بھی اعزاز بخش سکتا ہے۔ مرد اگر خاندان کا نگراں آلہ ہے تو عورت بھی گھریلو امور کا مرکز اور محور ہے۔ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیوی بچوں کی کفالت کے لیے محنت کرے تو عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی پرورش اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ خاندانی نظام کو مستحکم و استوار کرے۔ شوہر بیوی کے اس رشتے کو جو نازک بھی ہے اور مستحکم بھی، جو دلچسپ بھی ہے اور مشکل بھی، جس میں حقوق بھی ہے اور فرائض بھی، جس میں ذمہ داریاں بھی ہے اور مسائل بھی، قرآن کریم نے اس کو ایک جملے میں اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اس سے بہتر تعبیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ اس کے باوجود جو اگر کبھی یہ رشتہ متاثر ہونے لگے تو جدائی کے راستے بھی بند نہیں ہیں، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر باقی زندگی سکون و آرام سے گزاریں۔ یوں نہیں کہ بادل نخواستہ اس رشتے کی تکلیف سہتے رہیں، مگر طلاق سے پہلے حکم کی مداخلت، تصیغے اور صلح کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ رشتہ جو خدا کے نام پر اس کے بتلائے ہوئے طریقے پر استوار ہوا تھا بکھرنے نہ پائے، لیکن صلح و صفائی کے تمام امکانات معدوم ہو جائے تو طلاق اور خلع کے ذریعے جدائی کا راستہ بھی ہے، جو اگرچہ ناپسندیدہ ہے مگر فرد کی مصلحتوں کے پیش نظر اسے کھلا بھی رکھا گیا ہے۔ اسلام عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو مسجد نبوی میں عورتوں کے خصوصی اجتماعات کیوں منعقد ہوا کرتے تھے؟ محض اس لیے کہ مہاجر اور انصار عورتیں جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کی ہدایت لے سکے۔ آج جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہے اور جن پر فقہ و شریعت کی مضبوط عمارت استوار ہے، ان میں سے بے شمار روایات خواتین سے بھی مروی ہے۔ کیا زیور علم سے آراستہ ہوئے بغیر وہ درس حدیث دے سکتی تھی؟ بہت بہت شکریہ مس صدیقہ، آپ نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا، واقعی بہت اچھا لگا آپ کو سن کے۔ اب میں اپنی سسٹر ایکس ہندو سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے جو اعتراضات ہیں جو کر رہی ہیں سناتنیز، ان کے اپنے دھرم میں کیا ہے؟ کیونکہ آپ پہلے ایکس ہندو تھی تو آپ ہمیں بہتر بتا سکتی ہیں کہ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا اپنے لوکل میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، جیسے علینا دیدی نے بہت ساری چیزیں بتائی ہے اباؤٹ وومنس نیچر، تو یہ ساری کی ساری جو سلائیڈس تھی، جو بھی کچھ اسکرپچرس کے ریلیٹڈ تھے، پورے کے پورے اتھینٹک تھے، اور ایسا ہی ہوتا ہے دراصل میں، ریالٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور جو میں لوکل ایڈ میں رہتی ہوں، یہاں پہ زیادہ تر ٹیمپلس ہے اور زیادہ تر یہاں برامنس رہتے ہیں، ناٹ اونلی برامنس، ہندوز زیادہ رہتے ہیں۔ تو میں دیکھتے رہتی ہوں کہ کس طریقے سے عورت کو جو ہے نیچا دکھایا جاتا ہے، کس طریقے سے جو ہے اگر وہ آواز اٹھاتی ہے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے، تو اسے مار پیٹ کر یا تو پھر کچھ نہ کچھ بول کر۔ تو ان کے بھی اسکرپچرس میں ایسا بہت کچھ لکھا ہے عورت کے بارے میں۔ اگر سے لوکل میں کہوں تو جس آنٹی کے گھر میں جاتی تھی، برامن آنٹی کے گھر میں جاتی تھی، اگر ان کے ہسبینڈ آ گئے تو سب سے پہلے ان کے ہسبینڈ کا کویشچن یہ رہتا تھا کہ یہ لڑکی یہاں آئی ہوئی ہے، اس کو پیریڈ تو نہیں ہوا؟ اور اگر اس کو پیریڈ ہو گیا ہے تو پورا گھر اب اپوتر ہو گیا، اس کو گنگا جل چھانٹو اور اس کو گھر سے دفع کرو۔
یہ ہوتا تھا. دوسری بات, چلو کچھ نہیں ہے, ان کی بیٹیوں کو ایکچولی باہر نہیں بھیجتے, ان کو, ان کی 2 بیٹیاں ہیں, تو میں پوچھنے جایا کرتی تھی اکثر کہ آپ کی بیٹیوں کو آپ باہر کیوں نہیں بھیجتے ہو آنٹی, مجھے کھیلنا ہے بیٹیوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. دین دے آر لائک ٹھیک ہے انکل کے آنے سے پہلے کھیلو, اگر انکل آ گئے تو بینڈ بجا دیں گے. تو ٹھیک ہے, تو میں ہے نا, ہم لوگ کھیلتے تھے, ہماری ہنسی کی آواز بھی اگر باہر جاتی تھی اور انکل آ گئے تو سمجھو ہو گیا, رام نام ستیہ ہو گیا, سمجھ جاؤ آپ. ایسا کہ مجھے گھر سے دفاع کرنے کے لیے اور ان کی بیٹیوں کو ڈرانے کے لیے انکل جو ہے ان کی بیوی کو مارتے تھے, ایسے پٹائی لگاتے تھے کہ ہم لوگ ڈر سے بھاگ جاتے تھے گھر سے. میں بھاگ جاتی تھی اور وہ 2 لڑکیوں کا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا میرے جانے کے بعد. تو یہاں ہوتا ہے ایسا. رہی بات وہ پیریڈ کی ہو یا پھر بیٹی پیدا کی ہو, دیکھو آنٹی نے ایک تو پہلی بات 2 بیٹیاں پیدا کر لی, ابھی ان کی تو بینڈ ہی بج رہی ہے بہت ٹائم سے, بہت سالوں سے. ایسے ہی بہت سے کیسز ہیں انڈیا میں, لوکل میں, ہمارے یہاں کی, یہاں پہ نالے ہیں, کیسے بیٹی پیدا ہوتی نالے میں پھینک دیا جاتا ہے. یہاں پہ ریورس ہے, جیسے کرشنا ہو گیا, یمنا, گنگا, گوداوری, سرسوتی, جو بھی کاویری, جو بھی یہاں ندیاں ہیں ان میں پھینک دی جاتی ہیں. لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا ہے لڑکیوں کو, اور کوئی ویلیو ہی نہیں ہے لڑکیوں کا, کیونکہ لڑکیاں جو ہے بوجھ ہوتی ہے, جیسے پہلے کے ویڈیوز میں بھی میں نے بتایا تھا, ان کا کوئی ہیلو رول نہیں ہے ایکچولی. جی ہیلو میم. ہیلو. جی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ لیڈیز اسپیشل ہے, آپ پھر آ گئے, سوری ٹو سے آپ کو ہمیں کک آؤٹ کرنا پڑے گا. جی سسٹر کنٹینیو کریں. جی, جو بھی کچھ یہاں پہ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک دم بیکار ہوتی ہے, کیونکہ ان کا کام صرف ہے کیا کہتے ہیں, شادی کے وقت ڈاوری وغیرہ رہتا ہے نا سسٹم, اس لیے یہاں کے جو بھی کوئی مرد ہے یا فیملیز ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں لیڈیز کو, آئی مین بیٹی پیدا کرنے کو. اگر جس عورت نے بیٹی کو پیدا کیا 1 بار 2 بار یا بہت ساری بار, تو ہو گیا, وہ تو بیڈ لک کے برابر ہے. دیکھیے سلائڈ بھی ہے گروڈ پرانا کی, اس میں لکھا ہوا ہے 1.64.8 میں کہ وومن ود ہیئری سائڈس, یہ جو ہے ان کے ہی شاستر میں ایسا لکھا ہے کہ اگر ان کے جو بھی پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے تو ہو گیا کام, جو گھر میں ہے پورا پریوار جو ہے ستیہ ناش ہو جائے گا. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں, اور عورت کو صرف مارا جانا چاہیے کیونکہ وہ لوگ دے آر ایکول ٹو بیسٹ, دے آر ایکول ٹو اینیملس. تو ان کو جو ہے مارنا پیٹنا ہی چاہیے, تبھی وہ لوگ سدھرتی ہیں, تبھی وہ لوگ لائن پہ آتی ہے, اور ان لوگوں کو دماغ ہی نہیں ہوتا عورتوں کو. تو یہ چیز کو لے کے مجھے پہلے سے ہی بہت سارے ڈاؤٹس رہتے تھے. ایز آف مجھے بھی کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا, ہم کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے, مجھے بھی ہاؤس اریسٹ کیا ہوا تھا میرے گھر والوں نے. تو جنرلی ہم کو ایک کہانی سنایا کرتے تھے, ویاسا کی, ناردا کی اور پنچ چوڑا کی کہانی ہے, جس میں ناردا جو ہے وہ بیچلر ہے, ایکچولی وہ سیج ہے, بیچلر ہے. ان کے کام کیسے رہتے تھے, یہاں کی وہاں باتیں کر کے لڑائیاں لگانا. تو یہ جناب جو ہے عورت کے بارے میں جاننے کے لیے ویاسا کے پاس آیا کرتے تھے. تو ویاسا بولتے تھے کہ تم پنچ چوڑا نام کی جو اپسرا ہے اس کے پاس جاؤ, تو وہ جو ہے تم کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے گی کہ عورت کا نیچر کیا ہے, اور ایکچوئل میں عورت اگر آواز اٹھاتی ہے تو اس کی کیسے بینڈ بجانی چاہیے. تو پنچ چوڑا جو ہے وہ تو خود ہی عورت ہے, وہ تو کہتی ہے کہ آئی ایم اے وومن, تو آئی کی ناٹ سینشور وومن, اینڈ یو آلریڈی نو دیئر نیچر, وومن کا نیچر پتہ ہی ہے آپ کو. تو ناردا کہتا ہے کہ اب دیکھو اس کے منہ سے سچ نکلوانے کے لیے ناردا کس طریقے سے بات کرتا ہے. وہ پتلی کمر والی, اوکے, او پتلی کمر والی, او راؤنڈ بریسٹ والی, او ایک دم بیوٹیفل آنکھوں والی, سچ بولنے سے کیوں تم ڈر رہی ہو, سچ بولو. تو کیسے بھی ہو, اب ان کے یہاں عورتیں جو ہے بہت ہی پگھل جاتی ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے یہاں عورتیں جو ہے وہ تو چماٹ لگا دیں چپلوں سے. انفیکٹ کوئی مرد حضرات جو ہے وہ ہمت بھی نہیں کرے گا ہماری عورتوں سے, مسلم وومن سے ایسے بات کرنے کا. میں خوشبو کو یہ بتا دوں کہ اکثر تو ہم لوگوں کو یہ بھی لیبل لگایا جاتا ہے کہ بہنیں بڑی خطرناک ہیں. میرے ساتھ تو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سسٹر اتنا سے ڈر لگتا ہے. یہی ہم لوگوں نے رکھنا ہے کہ ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے, اسلام پہ بات کرنی ہوتی ہے. ہمارا لہجہ جو ہے وہ ذرا بھی چاہے ہمارے بھائی کیوں نہ ہو, ہم ان کی عزت بالکل احترام دل میں رکھتے ہیں, لیکن ہم اسلام کی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب
آیت نمبر 55 میں جس طرح کہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، ہماری مائیں ہیں، وہ ان تک کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کی آوازیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آگے والے انسان کے دل میں کس طرح کی بھی کوئی خیالات نہ آئے. تو جب ان کو اتنا بڑا حکم ہے اور ان حالانکہ وہ بیسٹ امنگ آل نیشن آل امہ جو ہے وہ فائنسٹ پیپل تھے جن کے ہم ذرا بھی شک نہیں کر سکتے، تو ہم کس لیول پر ہیں، ہمارا اس وقت کیا تقوی کا لیول ہے. تو ہمیں تو اور مزید سختی سے اور اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ ہمارا صرف موقف آنا چاہیے، نہ کہ ہماری طرف سے کچھ اس طرح کی بات ہو. اور یہ جو ٹاپک ہے ہم نے تو خیر ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر مومنہ نے بھی کور کیا، آپ نے بھی سب نے کیا، لیکن اعتراض میں جو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آ کے کامنٹس میں اور آ کر اسٹریمز بار بار رکھ رہے ہیں کہ ان کی عورتیں کیوں بات کر رہی ہیں، ان کی عورتوں کو تو یہ نہیں ہے. اصل تکلیف ان کو معلوم ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام میں یہ جب پڑھیں گے تو انہوں نے پڑھا ہوا بھی ہے، یہ ان گھروں میں پیدا ہوئی ہیں بقول ان کے. یہ جان بوجھ کے اس طرح کے اعتراضات کر کے ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ڈائیورٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ ان طرح کی فیک عورتوں کو جو کہ آزادی کے نام پر اسلام چھوڑ جاتی ہیں، ان کو کیا کرنا تھا. ان کو اصل میں آزادی چاہیے تھی، ان کو اپنے مرضی کے جو ہے نا وہ خاوند چاہیے تھے، اور وہ خاوند تو بعد میں بنے تھے، پہلے تو انہوں نے کتنا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے. تو اس طرح کی تو ہم نہ اجازت ہمارا اسلام دیتا ہے اور نہ ہمارے سامنے آ کے یہ بات کر سکتی ہیں. اسی کو مزید انوشا سسٹر ہماری باقی سسٹرز کو بھی موقع دے تاکہ ہم ریپ اپ کی طرف چلیں. بہت شکریہ. جی، ان کے اعتراض صرف یہ نہیں تھے، اور بھی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ آپ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، آپ ہندوازم کے خلاف کیوں بات کرتی ہو، آپ کو اسلام پہ ہی بات کرنی چاہیے. آئیے جانتے ہیں سسٹر عیشا سے کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. جی اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں، یا پھر ہم دوسرے مذہب کو لے کر ان پہ بات کر کے اسلام کا دفاع کیوں کرتے ہیں. آئیے میں اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں. اسلام سچا مذہب ہے. دنیا میں انسان جب آیا، اس کی بنیادی وجہ بتاؤں گی. دنیا میں جب انسان آیا تو وہ توحید پر تھا اور سچے مذہب تھا. اسلام کا مقدمہ 1400 سال پرانا نہیں، بلکہ شروع دن سے یہ اسلام تھا. پھر لوگوں نے شرک کا آغاز کر دیا. جس چیز سے ان کو فائدہ یا نقصان پہنچا انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اور یوں شرک کرتے گئے اور اصل توحید سے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، آخری نبی پر پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو لوگ وہ تشریف لائے تو جو لوگ عقل شعور رکھتے تھے وہ تو ہدایت پا کر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کچھ جاہل تب بھی جیسے کہ یہود اور مشرکین مکہ تھے حق سے منہ پھیر گئے اور آج تک منہ پھیرے ہوئے ہیں. اسی طرح کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، یا جو ہندو ہیں، ملحد ہیں، لبرل، سیکولر، سب ابھی تک منہ پھیرے ہوئے ہیں. اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، دین الہی مکمل ہو چکا، اب اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کا کام امت کے مسلمانوں کے ذمہ ہے، اور ہم بھی اسی میں حصہ ڈال رہے ہیں تاکہ شرک کے گڑھوں میں پڑے لوگ، جہالت میں پھنسے ہوئے لوگ سچے مذہب جو اللہ کی طرف سے ہے، خالق کائنات کی طرف سے ہے، اس پر آ جائیں. یہ تو ہے بنیادی وجہ جو ہم دوسرے مذاہب کی اصلیت کھول کر لوگوں کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ وہ حق پر آئیں. اب جو ہم ہندوؤں کے خلاف ان کی کتابوں سے چیزیں نکال کر سامنے لاتے ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے عقل استعمال کریں، حق کو پہچان لیں. کیونکہ انہوں نے بھی مختلف من گھڑت بت خدا بنا لیے ہیں. کوئی جانور کو خدا مانتا ہے، کوئی مورتی کو، حتیٰ کہ بندرگاہ تک کو خدا مانتے ہیں. لیکن ایک وجہ جو انہوں نے ایکس مسلم کا کوئی سستا میراثی دنیا پرست مشرک آ جائے تو اس کو پیسے دیتے ہیں اور پھر اسلام پر بکواس کرتے ہیں. یہ ہندو پھر خوش ہوتے ہیں اور زیادہ حصہ پھینکتے ہیں. اس وجہ سے جو چوڑا کمینہ اٹھتا ہے ہمارے نبی پر بھونکنے لگ جاتا ہے، اور یہ ہندو ان کو پیسہ کھلاتے ہیں اور وہ پھر ان کی گود میں بیٹھ کر اسلام پر بھونکتے ہیں. اگر ہندو ایسا کریں گے تو ہم بھی انہی کی کتابوں سے چیزیں نکال کر سامنے لائیں گے. حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کرنا ہمارے امت ہونے کے ناطے فرض ہے. اس لیے جو کنجر اسلام کے خلاف بھونکے گا، یہ بھونکنے والے کا ساتھ دے گا، ہم اس کا جھوٹ نکالنے کے لیے انہی کی کتابوں سے ان کو جھوٹا کریں گے. ہاں، اگر ہندوؤں کو کیوں بولا جا رہا ہے تو پھر ہندو اپنے اندر غور کرو، تم کر کیا رہے ہو. اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کو لے کر تمہارے خلاف نہ بولا جائے تو تم مرو مندروں میں جو مرضی شرک کرو، گوبر کھاؤ، وہاں سکون سے پنڈتوں کی غلامی کرو، جانوروں کو پوجا کرو، ان پتھروں کو پوجو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر مورتی بناتے ہو. اندھی گونگی بہری ہیں ان کی حفاظت کرو، پوجا کرو ان کی.
तुम्हें आना नहीं हिदायत पर ना हो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ ना भौंको और ना एक्स मुस्लिम कंजरों के साथ मिलकर इन मंगतों को खैरात डालकर हौसला अफजाई करो, फिर हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तुम भौंकोगे तो हम तो तुम्हारा झूठ बताएंगे। जो लोगों को लिहाजा नो बार्किंग प्लीज, इत्मीनान से रहो, अपने जानवर खुदाओं के साथ मुशरिक बने रहो। क्या करते हो तुम, कैसे खुदा है तुम्हारे? जानवर का गोबर खाते हो एक तरफ से और एक जानवर का सर काट। इनकी आवाज कट रही है कि सही है? मिस जी जी आवाज कट रही है इनकी। जी जी मतलब बहुत खूब बोला है इन्होंने। गोबर खाओ, जो मर्जी करो, इस्लाम के खिलाफ बात की ना तो यहाँ ईमान यूनियन की एक एक औरत जो है ना वो टोकरा भर के तुम लोगों को जो प्रेजेंट करेगी ना वो इनसे बर्दाश्त नहीं, बल्कि इनसे पचेगा भी नहीं। ईशा सिस्टर आपका नेट आ गया वापस, तो वो बात कर लीजिए। आई थिंक उनका नेट चला गया है। जी सिस्टर। जी सिस्टर आवाज आ रही है इनकी आप लोगों में से किसी को? नहीं हमें नहीं आ रही। आप नेक्स्ट सिस्टर को मौका दी जब तक ईशा आती हैं। तो जी जी बात ईशा सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत कट रही है। जी डॉक्टर मोमिना आप क्या कहना चाहेंगी इनके इन एतराज़ात के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोमिना। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस क्लियर है? जी डॉक्टर मोमिना आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी जनाब, मुझे सुनने में इतना मज़ा आ रहा था और जो जो जहन में बातें थी, जो जो हमारे दिमाग में बातें हैं, जो एतराज़ात हैं, उसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिशन की बात कर रहे हैं। जब हम किसी मिशन की बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे 2-4 चीज़ों को खुल के हमें बयान करना होता है और जो हमारा सामने वाला जो मौक़िफ़ होता है, जो बयान कर रहा होता है कि यहाँ पे एतराज़ है और ये क्यों बनी है, ये मिशन क्या है, ये काम क्या कर रहे हैं, इनको काम क्या करना चाहिए, यानी लोग हमें बताना शुरू करें, तो हमें उनको बताना ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप समझ लें कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हमें क्यों ज़रूरत पेश आई। और इस्लाम का तो काम है दावत देना, दावा का, लेकिन एक पूरी वुमेन विंग क्यों बनाई गई? क्योंकि ये काम तो सदियों से चला आ रहा है। आपको हमें बताने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है कि हमें किस तरह से काम करना है और क्या-क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या-क्या हमारे लिए हराम है, हलाल है। तो वो सारी चीज़ें हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जब हम जवाबात की बात करते हैं, खैर टॉपिक हमारा मिशन का है, लेकिन हम बात दूसरी तरफ लेके गए कि एतराज़ात हो रहे हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया है, जिसमें काफ़ी अच्छी, बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है हमारी हिस्ट्री के हवाले से। सुभान अल्लाह, हमारी इतनी ज़बरदस्त पूरी तारीख है कि आप जितने भी उसमें पढ़ते जाएँ वाक़यात, और वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे कि किस तरह से औरतों ने अपना किरदार अदा किया और अपने मिशन को लेकर चली और मिशन में कामयाबी भी हासिल की। और इसका सारा दारोमदार किस तरह है कि उनकी मदद की इस्लाम ने, उनके जो आबाओ अजदाद, उनके जो भाई, उनके जो लोग थे, जो उनके जिस तरह से कुरान का आयत भी है, जिस तरह से बयान किया गया है कि मर्द तुम पे हाकिम, मर्द तुम पे जिस तरह से हिफाज का काम करता है, तुम्हारी हिफाजत करता है, तो इस तरह उनको मौके भी फराहम किए। जिस पे एतराज़ आता है कि आप स्टेज शेयर करती हैं, तो वो किस तरह से वो भी आगे खैर बात बयान कर दी गई है। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर ही करूँगी यहीं पे कि हमारा एक अहम मिशन और ऑब्जेक्टिव्स है जो ईमान यूनियन वुमेन विंग बनाई गई है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो टुन्निया मुन्निया, जो कि बेहंगम सी बातें करके, बेवजूद, जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, बिल्कुल बेढंगी सी भोंडी सी मिसालें देकर बयान कर रही होती है और बता रही होती हैं कि ये ठीक नहीं है, इस्लाम में इनको ये करना चाहिए, ये गलत तरीके से करती हैं, ये कैसे शेयर कर लेते हैं, ये तो हराम है, इनकी आवाज़ कैसे सुनते हैं। तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो ये जो एक्शंस दिए जा रहे थे, तो उसके रिएक्शन पे ये वुमेन विंग बनी है और इनको बताया जा रहा है बेहतरीन तरीके से कि देखो इस्लाम क्या है और वो किस तरह से आज़ादी देता है। मेरी मिसाल है, पूरी वुमेन विंग की मिसाल है। मैं खुद जिस तरह से मास्टर्स किया, अपना इंस्टीट्यूट चला रही हूँ और पूरे हम जिस तरह से लेके चल रहे हैं सारी चीजें, यहाँ पे डॉक्टर मैमुना मौजूद हैं और दूसरी सिस्टर्स मौजूद हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं वो, और किस तरह से वो लेक्चर देती हैं, तो वो कहाँ पे रोकता है फिर?
کہاں پہ کون سی آزادی کا خاتمہ کیا ہوا ہے اسلام نے. تو پہلے آپ لوگ اپنی ریسرچ پوری کریں, نہ کہ ہم پہ یہاں تانا زنی کریں اور باتیں کریں بیٹھ کے, کیونکہ اب تو مجھے سیدھے سیدھے سے بہت ساری خیر باتیں کھل گئی ہیں, اور لوگوں کے دماغوں میں بھی اگر دماغ نہیں کھلے ہیں تو پلیز کائنڈلی تمام جو ویمن بھی ہیں, چاہے وہ ٹنی منی کے ساتھ دینے والے لوگ ہوں یا نہ دینے والے بھی ہوں, تو وہ اپنے دماغوں کو کھولیں اور خود تجزیہ کریں, خود ریسرچ کریں کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں اور اصل میں ان کا کام کیا ہے. مشن کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ کس مشن پہ کام کر رہی ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا ایک کام, ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے, شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک دھندا ہی چلا رہی. تو وہ دھندا چلانے کے لیے ان کو جس طرح سے مدد درکار ہوتی ہے تو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو وہ روز اپنی دکان سجانے کے لیے, اپنی دکان کھولنے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور چلانے کے لیے, تو وہ اس کا جو بھی سارا مانگتی ہیں تو وہ بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی دکان کیسے چلے گی. تو وہ روز روز ایک نیا ٹاپک لے کے آتی ہیں, اپنی دکانیں سجاتی ہیں, اس کو کھولتی ہیں, اور آگے تو جو سسٹر علینا ہے انہوں نے بہت اچھی طرح بیان کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے, مطلب آپ تصویریں سرچ کریں تو کیا فحش تصویریں آئیں گی کہ آپ دیکھ کے شرما جائیں, اور کیا اس پہ لٹریچر اور کیا اس طرح کی آگے باتیں کی گئی ہیں کہ آپ ذرا اتنے پیسے دیں گے تو آپ کو پوری نظر آئے گی اور نہیں نظر آئے گی. مطلب وہ آپ جا کے خود ریسرچ کر سکتے ہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. اور آج یہ جو ریئیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ایکشن کا, تو وہ بھی اسی لیے. اسلام کا نہ یہ کام ہے کہ دوسروں پہ بیٹھ کے یا دوسروں کے بھرم پہ جو پورا اعتراضات کرے یا دھرم کو لے کر بیٹھ جائے یا پوری ساری چیزیں, یہ کام ہرگز نہیں تھا. لیکن آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا, آپ لوگوں نے وہ کام کیے, اتنے زیادہ آپ لوگ گر گئے حد سے, جس کو کہتے ہیں حدود پار کر دیے, کہ ضروری ہو گیا ہمیں بتانا کہ دیکھو ہم کون ہیں اور اصل کیا چہرہ ہے اسلام کا. تو اب بھی رک جاؤ, بہت ضروری ہے تمہارے لیے, ورنہ ابھی تو بہت, ابھی جیسے کہتے ہیں نا ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ابھی تو ابتدا ہے, تو آپ آگے آگے دیکھتے جائیے کہ اور کیا کیا ہوتا ہے, اور ہم آپ کو کیا کیا بتاتے ہیں. ہمیں اپنی باؤنڈریز, ہمیں اپنی حدود, ہمیں اپنے حقوق بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے, ہمیں کلیئر ہے سب کچھ, کہاں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اور کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے, اور کس آیت میں, کس صورت میں, کس طرح سے اللہ نے, جس طرح سے اللہ نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے نا, ایک عورت کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے تو اس کو اس کے مطابق ہی حقوق دیے ہیں. اس سے وہی کام لینا ہے جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آپ اس پہ چیلنج نہ کریں, آپ کریٹر پہ چیلنج نہ کریں. جو اس کی کریٹیوٹی ہے وہ بہت خوب جانتا ہے اس سے کیا کام لینا ہے. تو اس لیے اسی مشن کے تحت ویمن ونگ بنی ہے, اور یہی مقاصد ہے جو ہمیں حاصل کرنے ہیں. تو جزاک اللہ خیرہ, آپ لوگ نے بہت زبردست کام کر رہے ہیں. تمام سسٹرز کا بھی بہت سارا شکریہ اور مبارکباد بھی ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے ریسرچ پوری ہے اور بتایا گیا ہے, تو بہت اعلیٰ اور بہت زبردست. اور آگے بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے اگر یہ لوگ خاموش نہ ہوئے تو. جزاک اللہ. بہت زبردست, بہت زبردست. آپ نے دھندے کی بات کی, تو ہم جو ہے وہ دین اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, ہم اس کے اخلاقیات اس معاشرے میں چاہتے ہیں, اس کو ہم اپنی نسلوں کو بتانا چاہتے ہیں. اور یہ کیا چاہتے ہیں, ذرا وہ میں اسکرین پر تھوڑا سا ہماری آڈینس کو دکھانے کے لیے کہ جو ہم پر اعتراض کر رہی ہیں وہ خود کیا کر رہی ہیں. اور پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے. بہت بہت آبھار آپ کا کہ آپ جڑے, اور پلیز ایک منٹ, آپ پلیز ممبر بنیے پلیز, اور پلیز ایک منٹ, آپ پلیز ممبر بنیے پلیز. یہ ان کو ممبر بننے کا پڑا ہے بس, اور یہی ان کا دھندا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مس, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر علینا. میں چاہتی ہوں آپ وہ والی بھی اگر چھوٹی سی ویڈیو ہے گو کہ ہم اس طرح کا لٹریچر نہ شائع کرتے ہیں, نہ دکھاتے ہیں, نہ ہمارا ایسا کوئی مقصد ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ پورے پیسے دیں گے تو آپ کو پوری تصویر بھی ملے گی, اگر ممکن ہے تو وہ بھی ضرور دکھا دیجیے یہاں پہ, تاکہ لوگوں پہ ان کا چہرہ کھل جائے کہ ان کا کیا مشن ہے اور یہ کس مشن کے تحت کام کر رہے ہیں. وہ ذرا تھوڑی پکچر جس خاتون کی ہے وہ اس کا چہرہ بھی دیکھنا میرے خیال سے حرام ہو جاتا ہے, وہ ایسی خاتون ہے. ویڈیو پڑی ہے چینل پہ, دیکھ سکتے ہیں شارٹ میں کس طرح اپنی پکچر کو دکھا کر وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ صرف ٹریلر ہے, پوری فلم دیکھنی ہے تو آپ نے $25 جمع کروانے ہیں, اور آپ نے فین پیج پر مجھے آپ جوائن کر سکتے ہیں.
تو وہ اس طرح کی خاتون ہیں اور ان کے دھندے یہی ہیں. اور یہ اس طرح کی ولگر کریکٹر لیس بے دین عورتیں جو ہے نا وہ ہم پر اعتراض کرتے ہوئے نا ان کو شوبھا نہیں دیتا. جی سسٹر انوشا. جی بالکل ٹھیک کہا. رابی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس بارے میں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر ماشاء اللہ سے تمام سسٹرز نے بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کیا ہر بات کو. بہرحال کوئی ٹاپک ایسا رہا نہیں کہ میں کچھ بولوں، مزید کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں، لیکن کچھ ایک دو باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ لوگ اگر آبجیکشن کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں پریچنگ کر رہے ہیں یا کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا ہم کیوں آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، قرآن شریف میں حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، تو قرآن ہمیں تلقین کر رہا ہے تو ہم کسی اور کی بات کیوں سنیں؟ کہیں بھی اس پہ اسپیسیفکلی یہ نہیں بتایا گیا ہے قرآن شریف میں کہ عورتیں نہ کریں یہ کام اور صرف مرد کریں. وہاں صرف یہ حکم دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو یہ تمام پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے، تو ہم اسی کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کے لیے یہ اپنے تمام طریقے آزما رہے ہیں. بے شک وہ ہمیں اسلام کے بارے میں ہی ریفرنس دے کر بتانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں اسلام میں. ہمیں اسلام کا حوالہ دے کر ہمیں پیچھے کرنا چاہ رہی ہیں. لیکن جیسے کہ ایک حدیث ہے الدین یسر، دین آسان ہے، اب یہ لوگ اسے زبردستی ہمارے سامنے پیش کرنا چاہ رہی ہیں مشکل، اور اسے سخت بنانا چاہ رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم اپنی شرعی حدود میں رہ کر اسلام کا دفاع بھی کر سکتی ہیں، اسلام کی پریچنگ بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کسی جاہل یا کسی ٹنی منی کی اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام اجازت دے رہا ہے اور ہم اسلام کو ہی فالو کرتے ہیں. اچھا، ان کا ایک اور آبجیکشن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی دوسرے ریلیجنس کا سہارا لیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ. اصل میں تو ہم ان کو ان کے اسکرپچرز بتا رہے ہیں جو کہ وہ خود نہیں جانتے کہ کیا بکواسات ہیں اس میں، تو ہم بالکل بھی دفاع کرنے کے لیے نہیں بتاتے. ان کی یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنا ہوگی کہ میرے معصوم ٹنی منیز، ہم بالکل بھی دفاع کرنے کے لیے نہیں بتاتے یہ، بلکہ ہم آپ کو آپ کا اصل چہرہ، آپ کے ریلیجن کا اصل جو فیس ہے اور جو اس میں ٹیچنگز دی گئی ہیں آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں. آج جیسے کہ سسٹر علینا نے اور سسٹر خوشبو نے بتایا ان کے اسکرپچر سے ہی کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، تو دیکھ لیں آپ لوگ کہ کیا گندگی ہے آپ کے ریلیجن میں، کیا حقوق ہیں عورتوں کے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صرف گندگی ہے. ایک عورت اگر پیریڈ سے ہو تو وہ اس گھر میں رہ نہیں سکتی، کچھ بھی اس طرح کا نہیں. آپ کا مذہب صرف گندگی ہی گندگی ہے، تو ہمیں کوئی سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے گندے ریلیجن کا. الحمدللہ اسلام ایک پاک صاف مذہب ہے، اور ہم اپنی تعلیمات بخوبی جانتے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتی. اور یہ جو اعتراض کرتی بات وغیرہ کے اوپر، تو سسٹر حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ماشاءاللہ ولی اللہ تھی، اور ان کے پاس حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، رحمت اللہ علیہ جاتے تھے باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے لیے، ان کا درس سننے کے لیے. تو اسلام میں آواز کا پردہ بالکل بھی نہیں ہے. بس مجھے کچھ بیسک باتیں بتانی تھی، باقی ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھے سے سب کچھ ڈیفائن کر. بہت شکریہ انوشا. مجھے جسٹ ایک انہوں نے جو بڑا اچھا ٹاپک دیے، جو دوبارہ سے جواب آئے کافی سارے کہ ہم ان کے اسکرپچرز کیوں کوٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم قرآن سے آپ کو دلیل دینے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ کے لیے تو آپ کی کتابیں یا آپ کی آئیڈیالوجی میٹر کرتی ہے. تو ہم آپ کی آئیڈیالوجی، اگر آپ ایتھیسٹ ہیں اور اگر آپ سناتن مذہب ہے کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں یا پھر آپ کرسچن ہیں، تو ہم آپ کی کتابوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ قطعاً بیساکھی نہیں ہوتی ہے، یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ غلط چیز کو غلط چیز سے پروف کرنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پہلے اس چیز کو دیکھو کہ جس چیز پر آپ اعتراض کر رہے ہو وہ چیز آپ کے مذہب میں ہے، پہلے تو اس کو ختم کرو اور اس کے بعد ہم سے جواب لینے آؤ کہ ہمارے مذہب میں پھر یہ چیز کیوں ہے. تو اس لیے یہ بیساکھی نہیں ہوتی ہے، اسے لاجیکل آرگیومنٹ کہا جاتا ہے، جس کو ہر ڈبیٹر ہر ڈسکشن میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کرو، تو ہم اگر اسلام کو ڈیفینڈ کرنے آئیں گے تو ہم قرآن سے کریں گے جو آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی ہے. تو یہ بیساکھی والی ٹرمینالوجی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی بیساکھی بنانے کے لیے استعمال مت کیا کریں. یہ آپ کی بیساکھی ہے، ہماری نہیں. جی سسٹر. جی بالکل ٹھیک کہا. بالکل ٹینا سسٹر آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور میں یہاں پہ وہ بات بھی ضرور کوٹ کروں گی جو کہ ایک سسٹر تھیں جو عرش سے ڈائریکٹ اتری تھی، اور عرش بری سے انہوں نے ہمارے آ کر ایک قیام کیا تھا جو کہ دوسرے
یوٹیوب چینل جو ہمارے واضح حق ہے اس پہ بھی آئی تھی اور ہماری اپنی اسٹریم پہ بھی آئی تھی، اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا کہ کیونکہ پوری طرح آزادی نہیں ملتی، اگر شوہر کے ساتھ ہوں، بھائی کے ساتھ ہوں تو آزادی نہیں ملتی، اور ضروری ہے کہ شوہر کے ساتھ رہ کے پورے اس کی پابندیوں میں رہو، تو مجھے تو ایسے رہنا زیادہ صحیح لگتا ہے اور میں ایسے رہ سکتی ہوں اور میں پابندیوں میں نہیں رہ سکتی۔ تو وہ وہی والی بات ہے کہ بے حیائی کی جب بات آتی ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے نا کہ بے حیا بنو تو جو دل چاہے کرو۔ تو اگر آپ کو ایسی ہی آزادی چاہیے جو دھندے آپ لوگ کر رہے ہیں اپنی تصویریں دکھا کے، یا جس طرح سے دوسرے ایتھیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے دو تو زیادہ نظر آئے گی، اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی آزادی چاہیے تو آپ لوگ اپنے دھندے چلائیں، آپ لوگ بیکار میں فضول میں اسلام کا نام لے کے اس کو بدنام نہ کریں کہ یہاں پہ کیونکہ اس طرح تھا تو ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں اور ہم نے دوسری راہ پر گامزن ہو کے ہم نے اپنا یہ والا کام شروع کیا ہے کیونکہ ہمیں بڑی پابندیاں تھیں۔ تو ہمیں اتنا تحفظ دیا گیا ہے، اگر آپ کو وہ تحفظ برا لگ رہا ہے اور آپ کو وہ تحفظ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا تو اللہ ہی آپ کا مالک ہے، اور آخر میں کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ، اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ بڑھاپے میں جا کے پھر کیا ہوگا، اور آپ کس کو بے ساکیاں بنائیں گی، تو وہ آپ اپنے حال کی خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس چیز کو ضرور غور سے سوچئے گا، سمجھیے گا، دوبارہ ریسرچ کریے گا۔ ہم دوبارہ دعویٰ کا یہ کام کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ ریسرچ کریں، دوبارہ سے آئیں اور دیکھیں کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں اور کس طرح سے لے کے چل رہا ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ۔ اب آخر میں ہم کامنٹس لیں گے اپنی سسٹر سے۔ میں ڈاکٹر میمونہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کے پروگرام کے بارے میں؟ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا ڈاکٹر میمونہ۔ جی ایلینا، I want to say something. یہ پیچھے بیک سٹیج پہ ایک حقیقت ہے اور ایک سعید اللہ حسن ہے۔ سعید اللہ کے لیے مجھے شاید کامنٹس میں کسی نے کہا کہ یہ فیمیل ہیں، آپ نام چینج کر کے آئیں، فیمیل کا نام رکھیے تو ہم آپ کو ایڈ کر دیں گے، ورنہ دونوں کو ریموو کر دیجیے گا۔ حقیقت اگر آپ سسٹر ہیں تو پرائیویٹ چیٹ میں میسج کیجیے کہ آپ سسٹر ہیں، تو پھر میں آپ کو مین سٹیج پہ ایڈ کر دوں گی۔ جی نیکسٹ آپ لے لیجیے سسٹر پرینا سے علی، میں اینڈ پہ اپنا کامنٹ دینا چاہوں گی۔ جی جی سسٹر پرینہ، آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پروگرام کے بارے میں؟ جی آئی تھنک سب سسٹرز نے ایوری تھنگ بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا، اور آگے آئی تھنک دیز ٹونیز شوڈ ناٹ ہیو اینی کمپلینٹس، اور اگر ہے بھی تو آئی تھنک وی شوڈ اگنور دیم، اینڈ آئی تھنک وی آر کلیئر اباؤٹ اٹ۔ صرف میں مسلم بردرس اور سسٹر سے کہوں گی کہ آپ پلیز یہ سمجھ لیں کہ وی آر ڈوئنگ اکارڈنگ ٹو دا اسلامک، جو بھی الاؤڈ ہے اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں، اور none of us have any contact with any brother، یہ بہت ہی کلیئر آپ رکھیں، ہم لوگ کسی سے بھی کانٹیکٹ نہیں کرتے، اور وی آر ویری پروفیشنل ان دس۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔ مس صدیقہ، آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گی آج کے پروگرام کے بارے میں؟ جی الحمدللہ بہت ہی بہترین رہا آج کا پروگرام، اور ان کے جو اعتراضات تھے امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا، اور اب شاید کہ یہ کہیں اپنا منہ چھپائیں یا پھر جا کر اسلامک کتابیں پڑھیں۔ اور ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ ہماری ایسی کوئی سی بھی کتاب نہیں ہے جسے ہمارے علماء نے چھپا کر رکھا ہو یا اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہو، تو آپ ہماری کوئی بھی دینی کتاب، کوئی بھی اسلامی کتابوں کو پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو آپ کسی پڑھنے والے سے، پڑھانے والے سے رابطہ کر کے سیکھ بھی سکتی ہیں۔ اور پھر آپ یہ مذہب چھوڑ کر گئی، اسلام اتنا برا ہے، پھر آپ جس مذہب میں گئی، تو جب ہم نے اسے جاننے کی کوشش کی کہ ایسا کیا ہے اس مذہب میں، جب آپ کی کتابوں کو کھولا تو اتنے زیادہ بے چین کیوں ہو گئے؟ آخر کیا ہے اس کتاب میں؟ آپ لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا جو مذہب ہے یہ انڈیا کا سب سے پرانا، بلکہ بھارت کا یہ اتہاسک، جو کہتے ہیں کہ اتنا پرانا کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ کتنا پرانا مذہب ہے، اور پھر اس کے بارے میں آپ کو خود نہیں پتا ہے۔ حیرت والی بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی کتابیں ہیں وہ آپ کے جو علماء ہوتے ہیں، آپ کے جو برہمن ہوتے ہیں، انہی تک مخصوص ہے، اور آپ کو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو ہمارے علماء پڑھ سکتے ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے بچے پڑھ سکتے ہیں، عورت مرد بوڑھے جوان سب اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں جس کتابوں کو علماء کرام پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو اپنا کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گی اور ایسے ہی اندھی تقلید
کریں گی اور پھر دوسروں کو کہیں گی، اپنا مذہب جانے بغیر آپ تبلیغ کر رہی ہیں کہ بھئی سناتنی بڑا اچھا مذہب ہے، اس میں آؤ، اور لڑکیوں کو ہماری گمراہ کر رہی ہیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں کو ضرور کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ہمیں ان کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آئینہ دکھانے کے لیے تو پھر ہمیں دکھانا پڑے گا نا کہ آپ اپنا مذہب نہیں پڑھ رہی ہیں اور پھر جھوٹی باتوں کو آپ پھیلا رہی ہیں، اور پھر آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ کیا کہہ رہی ہیں. کبھی آپ کہتی ہیں کہ مسلمان عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، پھر کبھی آپ کہتی ہیں کہ مسلمان عورتیں آزاد کیسے ہیں. تو کیا چاہتی ہیں آپ؟ تو آپ جو بھی چاہتی ہے اپنا موقف واضح کریں. تو امید ہے آج آپ کو جواب ملا ہوگا، اور اگر نہیں ملا ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسلامک کتابوں کو پڑھیں گی اور پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں گی. جزاک اللہ. جواب تو ان کو مل چکا ہے، لیکن ان کا بزنس جو ہے نا ٹھپ ہو جائے گا اگر یہ بولیں گی نہیں، کیونکہ اسلام کے خلاف بول کر ہی تو ہے یہ اپنا دھندا چلاتی ہیں. جی الینا سسٹر، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ہماری ایک سسٹر آئی ہوئی ہیں حقیقت نام سے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان سے بات کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارے لائف سٹریم کا اینڈ ہو جائے. السلام علیکم سسٹر، اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا السلام نام اچھا جی، تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آپ کے لیے میں نے ایک شعر پہلے کہنا ہے، کیونکہ آپ تو مجاہدانہ کام کر رہی ہے. شعر یوں ہے، کیونکہ وہ اصل میں شعر نہیں، وہ دعا ہے، وہ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں. وہ دعا یہ ہے کہ الہی تیری راہوں پر چلوں، ہدایت دے مجھے. الہی تیرے راہوں پر چلو، ہدایت دے مجھے. دین محمدی پہ قربان ہو جاؤں، عنایت کر دے مجھے. دین محمدی پہ قربان ہو جاؤ، عنایت کر دے مجھے. روز محشر میں شہیدوں کے ساتھ اٹھ جاؤں، الہی کچھ ایسا سبب کر دے. آمین آمین یا رب العالمین. آمین آمین. آپ دیکھیے کہ ساؤتھ انڈیا میں، مطلب کہ ہندوستان میں ایسے کتنی جگہ ہے کہ جہاں لڑکیوں کو آج بھی زندہ جلایا جاتا ہے. یہ تو چھپا دیتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن چوری چھپے تو سب کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ بریسٹ ٹیکس دینا پڑتا تھا ان کو، یہ بھی آج بھی مطلب یہ بات بھی یہ چھپا رہے. ان کے گرنتھوں میں لکھا ہے، ان کے گرنتھ بتا رہے ہیں کہ یہ خود بھی نہیں ان کو پڑھتے ہیں. دینی اسلام کو یہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں، دینی اسلام کو یہ مطلب بتا دیتی یہ غلط ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتینوں کو ایک ایسا مقام دیا ہے، ایک ایسا بلند مقام دیا ہے کہ جو کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، جو کوئی مذہب نہیں دیتا ہے. یہ ایسے مسلمان کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں، مسلمان خواتینوں کو، کہ جیسے مطلب وہ کچھ ہے ہی نہیں. کیونکہ مسلمان خواتین ہر مطلب خواتینوں نے جو یہاں پر بولا ہے، اب تو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں تھوڑا سا کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے ایسا مسلمان خواتینوں کو بنا دیا جیسے وہ کچھ ہے ہی نہیں، جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا ہے کہ مسلمان خواتین کیا ہے، مسلمان خواتین کو گھروں میں کیا عزت ہے، مسلمان خواتین کہاں کہاں پہنچی ہے، لیکن ان کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. کیونکہ ان کو تو اپنا بھگوا ٹریپ مطلب چالو کرنا ہے، بھگوا جال بچھانا ہے. ان کو تو مسلمان بچیوں یہ تو سازشیں رچتے رہتے ہیں کہ کب مسلمان خواتینوں کو، کب مسلمان مطلب مردوں کو، مسلمان دینی اسلام کو ٹارگٹ کرے. بس میں تو آگے کیا کہوں، تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر آپ اسٹیج پہ ہی رہیے، اور بہت خوشی ہوئی آپ نے فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نے اپنی آواز، اپنا یہ احتجاج، اپنی یہ بات ریکارڈ کروائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. ہمارے ساتھ مزید جڑیے، ہماری ہر لائف سٹریم کو جوائن کیجیے. تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخر میں نیتیں جو ہے ان کے اعمال بھی جو ہے وہ ترازو میں ڈالے جائیں گے، اور آپ کی نیت بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس کو قبول فرمائے. ایک اور سسٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا نام تو میں آدمی والا ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ سسٹر ہی ہیں. جی سسٹر آپ اپنی بات کیجیے. سسٹر سعید اللہ، آپ کا مائک میوٹ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سسٹر کیا کہیں گی؟
जी, जो ये मैं ये कहना चाहूँगी, जो ये इंडिया में सबसे बड़ा फितना जो शुरू हुआ है, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा फितना है, जिसके लिपट में जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जो मुसाफिर है बाहर मुल्कों में है, वो लोग ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख़्याल में जिसका ईमान कमज़ोर है, वो सब इस फितने के लिपट में आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुद मैंने उसके स्ट्रीम्स मैंने बहुत सुने और देखे कि एक लड़के का फ़ोन आया था जो हमारे इलाके से था, और वो इस्लाम छोड़ चुका था। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके लिपट में मतलब बहुत से लोग आ रहे हैं इस फितने में के लिपट में। तो मैं तो पहले जाती थी और देखती थी, और मैं बहुत सी बार उनके स्ट्रीम में गई जवाब देने के लिए, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इन लोगों को जवाब देने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये एक मुहिम चला रहे हैं और ये चलाते रहेंगे। हम चाहे जितना भी इनको जवाब दे दे, उसका कोई फायदा ही नहीं है। नहीं 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 तो नहीं, इसलिए ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये कह रही हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं और उन पर असर नहीं हो रहा, तो एक छोटी सी मिसाल ये दे दूं कि अब इनकी चीखें निकल गई हैं। आमिर भाई का भी प्रोग्राम होगा थोड़ी देर में, देखिएगा। 90% जो एक्स मुस्लिम्स हैं और जो सनातन धर्म के मानने वाले, वो आके यही तो मिन्नतें कर रहे हैं कि बस कर दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब आप जो है ना हमारे धर्म को मत खोलिए, हमारा आपसे क्या लेना देना। तो चीखें तो निकली सिस्टर। और ये कोई बात नहीं है कि हम अपनी आवाज देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा है कि तुम जो है वो अपने जबानों से, अपने अपने दिल से, अपने अमल से बुराई को रोको। अब उसमें अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें हर बार ही जो है वो फतह नसीब होगी, हर बार ही तुम्हें कामयाबी होगी। नहीं, अल्लाह हमारे अमाल को देखता है। अल्लाह हमारे जो हम जिहाद कर रहे हैं अपनी जबानों से, अपनी नियतों से, अपने अमल से, अल्लाह ने तो वो एक्सेप्ट करना है। और अल्लाह को अपना दीन बचाना आता है। और सबसे कब सारी जितने भी मजहब हैं वो किस तरह हमारे इस्लाम पर जो है वो अटैक कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो है नीस्तो नाबूद हो रहे हैं, खुद खत्म हो रहे हैं। सनातन धर्म है तो जो रिफॉर्म हो गया उसका तो को बेड़ा गर्क हो गया, वो है क्या किसी को पता ही नहीं है। कोई कहता है चूचू का मुरब्बा है, कोई कहता है वो मिक्स अचार है, कोई कहता है वो खट्टा अचार है, पता नहीं कौन से अचार बना दिए सनातन धर्म के। क्रिश्चियनिटी वैसे ही यूरोप से खत्म होके रह गया है। तो जो खत्म करने निकले थे इस्लाम को, आज इस्लाम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं कि आपने कहा कि इंटरनेट फितना है, तो फितने की जो जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि उसका जिस तरह का आप अमल उसमें से करेंगे, जिस तरह से आप उसमें उसको यूज करेंगे, वैसा ही है। अगर आप अपने दिफा के लिए कोई चीज करते हैं तो वो फितना नहीं होता, लेकिन वही आप दिफा के बजाय किसी को मारना शुरू कर दे तो वो आप उसको किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी तरह जो है वो किताबें हैं, अगर आप किताब है, आप किताब को फितना कहना शुरू कर दें, लेकिन किताबों से कई लोग जो है वो सीखते हैं। कई किताबें और नॉवेल ऐसे होते हैं जिससे लोग गुमराह होते हैं। तो इंटरनेट पर आप हमारी लाइव स्ट्रीम्स को सुनिए, आप मुसलमानों के लेक्चर्स को सुनिए, आप हमारे मुफ्ती यासिर अलवाजदी साहब हैं, उनका चैनल, कैसर भाई का, आमिर हक भाई का, इस्लामिक अवेकनिंग, मेरे पास लिस्ट माशाल्लाह इतनी ज्यादा है। आपको जो जो बातें सुननी है आप मुसलमान के चैनल पे आए। और मुसलमानों को तो अल्लाह ने सख्ती से मना कर दिया सूरह निसा के अंदर कि तुम ऐसी जगह पर मत बैठो जहां पर अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाता है, और अगर तुम फिर भी उधर बैठे रहते हो तो तुम मुनाफिकों के साथ उठाए जाओगे क़यामत वाले रोज। तो हमारी बहनें या हमारे भाई बिल्कुल गलती मत करें। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि जो लोग इस जंग में, इस काम में आगे आगे हैं, आप उनको सपोर्ट करें, उनके वीडियोस को शेयर करें, आप खुद को लेस करें, आप खुद इंटेलिजेंट बने, नॉलेज हासिल करें, ना कि आप उनकी वीडियोस में घुस जाते हैं। फायदा नहीं है मेरी सिस्टर। आगे से वो बदतमीज गाली गलौज करते हैं, बदतमीज से बात करते हैं। हमारे चैनल पे तो अभी तक कोई इनकी सनातन धर्म की कोई औरत आई नहीं है, वरना हम मिसाल कायम कर सकते हैं कि अच्छे से डायलॉग कैसे किया जाता है। हम इनको बताएंगे कि तरीके से अच्छी अखलाक वाली औरत किस तरह बात करती है। मिसाल ये कायम करने नहीं दे रहे, इनको डर लग रहा है कि हमने इखलाक में ही इनको जो है ना वो इनको झूठा साबित कर देना है। तो सिस्टर आप जो है वो हमारे साथ रहिए, हमारी स्ट्रीम को सुनिए, और इन पर बेसिकली जो एक लफ्ज होता है ना, लानत भेजना, कि दफा करो, क्या क्या मिलना है हमने हमने इनको सुन के। तो आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कीजिए, और आपके थ्रू आप सुनेंगी, आप सीखेंगी, तो आप अपनी नस्ल को भी आगे से समझाएंगी।
اسی طرح ہم کتنے لوگوں کو اپنے معاشرے کو تربیت دے سکتے ہیں. تو عورت سنے گی, سمجھے گی, نالج حاصل کرے گی تو ہی وہ تربیت کرے گی نا. ہمارے منہ بند کروا, کان بند کر کے ہم تھوڑی کسی کی تربیت کر پائیں گے. تو جی شکریہ, جوائن کرتے رہیے گا ہمیں, اور اسی طرح لائیو اسٹریم میں آئے, میں اپنی ایک رائے بات اور کہنا چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں. بولو. تو میں ان کے اسٹریمز سنتی تھی اور جاتی تھی, ان کو مطلب جوائن بھی کرتی تھی, ان کو جواب بھی دیتی تھی, اور جو نیچے کمنٹس میں مطلب ایسی کوئی بات ہوتی تھی تو اس کا جواب بھی دیتی تھی. مگر پھر مجھے ڈر لگا, مجھے ایسا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اللہ اور رسول کو گالیاں دے رہے ہیں کہیں, اور میں وہ گالیاں دیکھ رہی تھی. تو مجھے اتنا ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب میرا ایمان چلا جائے اس کی وجہ سے یا ضائع ہو جائے. تو میں نے وہ دیکھنا بند کر دیا, میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا, میں نے توبہ کر لی کہ آج کے بعد نہ میں ان کے اسٹریم میں جاؤں گی, نہ جوائن کروں گی. مجھے بہت ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان ضائع ہو جائے. جاہل لوگ ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, یہاں پہ ابھی ہماری ویمن کی اسٹریم چل رہی ہے, کامنٹس میں دیکھیں کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے, کسی نے کوئی گالی دی ہے, ان کے کوئی کسی بھگوان کو, کسی عورت کو کوئی بدتمیزی, ان کے سناتن آ کر رہے ہیں. تو ہمارے جہاں پر مہذب لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, جن کو دین کا پتہ ہے, اخلاقیات کا پتہ ہے, آپ ادھر اسٹریم میں آؤ. اور میں نے پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو کنٹینٹ نہ دے, نہ بھائی دے, نہ بہنیں دے. آپ جاتے ہیں, وہ آپ لوگ کی کلپس بنا کر, جی وہ ہم نے ہرا دیا, ہم نے یہ کر دیا. خاک ہرایا. تم لوگ آؤ تو بات کرو نا. تم لوگوں کو تو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ اگر تم لوگوں کو کوئی چیلنج کر رہا ہے, عامر بھائی نے چیلنج کیا ہوا ہے آدم سیکر کو, ساحل کو, کیسر بھائی نے ساحل کو کیا ہوا ہے, اسلامک اویکننگ نے سب کو کیا ہوا ہے چیلنج. ان سے انہوں نے بات نہیں کرنی ہے, اور انہوں نے عورتوں کے کلپس بنانے ہیں. تو یہ سارے جاہل ہیں, اور ان کی عورتیں بھی بڑی گندی زبان استعمال کرتی ہیں. تو آپ کا بہت ایمان, زیادہ. ہاں ایسا. اور یہ جو دیکھیں, ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. آپ اپنا سکون میں رہیں, اسلام کو پڑھیں, ہمارے ساتھ رہیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے, اور آخرت پر ہمارا جو ہے وہ ایمان ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ. جی سسٹر انوشا کی طرف چلیے. بس ہاں, میں آپ کی بس اس بات کو ضرور کوٹ کروں گی جس طرح سے انہوں نے کہا ہے. اور واقعی ایسا ہے, اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو وہ نمرود کی جو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, اور چونچ میں جو چڑیا پانی لے کر آئی تھی, اور اس نے وہ پانی سے ڈالنا کیا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ اس قطرے سے کیا ہوگا, کیا آگ بجھے گی, لیکن اس نے اپنا کردار ادا کیا, اس نے اپنا حصہ ڈالا اس جگہ. کہ وہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے کہ آپ اپنا حصہ کہاں کیسے ڈالتے ہیں, اور کس طرح سے. جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنا آپ کی رینج ہے, جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اپنا حصہ ضرور ڈالیں بہن. آپ وہاں پر ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہاں واقعی میں فطرہ بڑھ گیا ہے, تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ روک سکتی ہیں تو ضرور روکیں. اور اپنا ایمان بھی اور اپنے آگے والی نسلوں کو ضرور اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہاں یہ فتنہ ہے, اور کس طرح غلط طور پہ وہ تبلیغ کی جا رہی ہے اور غلط طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. تو اس کو ضرور آگے بڑھائیں, اور ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اپنے سب سے پہلے ہاتھوں سے روکنا, پھر زبان, اور اس طرح سے ایمان کے درجات بیان کیے تو دل میں ضرور برا جانے. اور واقعی ان کی لائیو اسٹریم پہ جانا بالکل بیکار ہے, کیونکہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ نہ جائیں. بہتر ہے کہ آپ اسی طرف آئیں جہاں پہ اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں, تاکہ آپ اور زیادہ ریسرچ کر کے بہتر طریقے سے آگے بھی بڑھا سکیں. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک. بس آخر میں یہ جو قرآن کی آیت ہے, بار بار میں میری کمیونٹی پہ بھی لگی ہے, ہر بار بتاتی ہوں, اور یہ اللہ کا حکم ہے. جس طرح نماز حکم ہے, روزہ حکم ہے, حج حکم ہے, تقوی حکم ہے, اس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اللہ نے تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے. اللہ کیا حکم اتار چکا ہے کہ جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ کا حکم ہے, اللہ کہتے نہ بیٹھو. وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ کفر کرتے ہیں, حکم ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کامنٹس میں جواب دے رہے ہیں, جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہاں پہ, جی بڑا وہاں پر بدو فائٹنگ ہو رہی ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں, ورنہ اللہ کیا کہتے ہیں, ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو, ان کے جیسے ہی ہو. وہ جس طرح کفر کر رہے ہیں, وہ جس طرح مذاق اڑا رہے ہیں, تم بھی ان جیسے ہو اگر ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین. اب کافروں کو اور منافقین کون, جو دونوں طرف کھیل رہے, منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں. اللہ نے جمع کرنے کی بات کر دی.
آپ لوگ پلیز پلیز اللہ کے حکم کو مانو, اپنا ایمان بچاؤ اور اللہ کے اس حکم کی پابندی کرو, ورنہ جہنم میں کافروں کے ساتھ منافقین بنا کر جمع کر دیے جاؤ گے. بار بار میں یہ بات کرتی ہوں اور ہر بار کہوں گی, کانٹینٹ دینے, دیکھنے, ویوز دینے, آپ کا ایک ویو دیکھ کر اگر اس کا دل چوڑا ہوتا ہے, وہ اور شہب میں آتا ہے, وہ اور زیادہ پاورفل فیل کرتا ہے, تو سمجھے کہ اس کو یہ طاقت دینے میں آپ کا ہاتھ ہے. آپ اس کو ویو دیتے ہو, ڈس لائک مارا کرو وہاں پر جا کے, جوتا مار کے آیا کرو وہاں پر. جی سسٹر. جی سسٹر, بہت خوب کہا آپ نے. اب چلتے ہیں نیکسٹ اپنی ایکس ہندو سسٹر کے پاس. آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پروگرام کے بارے میں؟ پروگرام تو ماشاءاللہ زبردست رہا. مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں, ان کے ویداس میں ہی شاپ دیے گئے ہیں عورتوں کو, پھر بھگوانوں کو, پھر عورتوں کی طبیعت سے بینڈ بجائی جاتی ہے بے وجہ, اور کہتے ہیں کہ ان کا دھرم اچھا ہے, شانتی پورو ہے, عورتوں کو سپورٹ کرتا ہے. بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کون سے اینگل سے سپورٹ کرتا ہے. اوپر سے ان کو علم ہے ہی نہیں, ایک الف کا تک علم نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا برا حال کیا جاتا ہے. لیکن میں جیتی جاتی ایگزامپل ہوں جو عزت عورت کو دی جاتی ہے قرآن کے حوالے سے اور ہماری فیملیز میں, وہ ہندوازم میں ہوتا ہی نہیں ہے. میں بھی وہیں سے آئی ہوں, میں نے بھی دیکھا ہے, میری چاچی کو دیکھا ہے, میرے کاکا کو دیکھا ہے, کاکی کو دیکھا ہے, سب کو دیکھا ہے کس طریقے سے عورتوں کی پٹائی کی جاتی ہے. میرا یہ ریکویسٹ ہے سارے سناتنیوں کو کہ چیپٹر 24 امہا سمہتا شیو پرانا جو ہے وہ پڑھو, اس میں دیکھ لو کہ تمہارے پرانا میں, تمہارے اسکرپچر میں وومن کو لے کے کس طریقے سے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے. اس کے بعد اچھے سے اطمینان سے قرآن پڑھنا, قرآن میں کس طریقے سے اللہ جو کریٹر ہے, ہم سب کے مالک ہے, انہوں نے کس طریقے سے عورت کے بارے میں کہا گیا ہے. اس کے بعد خود ڈفرینشیٹ کرنا, اگر نہ کر سکو تو منہ سب کچھ دبا لے کے بیٹھو. اور ہندوازم میں تو عورت کو پاک ذات کہا جاتا ہے اور ٹریٹ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے. الحمدللہ ہر بار کی طرح میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے خود مجھے دوسرے قوم سے اٹھایا ہے اور میں مسلمان ہوں الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن. جی بہت بہت شکریہ سسٹر آپ کا. میں ڈاکٹر مومنہ سے پوچھنا چاہوں گی اس پروگرام کے بارے میں. جی میں تو مسلسل بات بھی کر رہی ہوں اور کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ایڈ کر رہی تھی. تو ماشاءاللہ جس طرح سے بتایا گیا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے, ہمارا آبجیکٹو کیا ہے, اور ان لوگوں کو سمجھنا اور تمام لوگوں کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام کا ایک پورا لائے حمل ہے, ایک ضابطۂ حیات ہے, اور اس پہ لے کے ہم چل رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. جہاں جہاں ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی, برائیاں نظر آئیں گی, تو ہم اسے ضرور روکیں گے. اور یہ اسی کا ریئیکشن بھی ہے اور ہمارا کام بھی دعویٰ کا ہے. تو بس بہت زبردست سب نے بتایا, اور جس طرح سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اور ساری ریسرچ اور پوری آیت کوٹ کی, اور جس طرح سے ہماری ہسٹری چلی ہے, وہ ایک نہایت شاندار ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا اور نہ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے کہ وہ جو ڈھول خالی بجتے رہتے ہیں نا, تو وہ بجتے رہیں گے, تو وہ بجاتے رہیں اور اپنے دھندے چلاتے رہیں. اور ہمارا جو کام ہے, ہم اپنا کام کریں گے, اپنا مشن دیکھیں گے, ہمارے جو اپنے مقاصد ہیں ہم اسی کو دیکھیں گے, ہماری نظر بھی اسی طرف ہے اور ہم وہی کام کریں گے. وہ کیونکہ اعتراضات تھے تو ہمیں اس کو ڈیفینڈ کرنا سمجھ لیں, یا اس کو بیان کرنا, یا اس کے آگے سے بات کرنا ضروری تھا, اس لیے ہم نے وہ کچھ کوٹ بھی کیا ہے. ورنہ ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے, اور ہمارا جو کام ہے وہ آپ بہت اچھی طریقے سے اور آگے بھی, اور ہماری ہسٹری بھی بتاتی ہے, دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے. جزاک اللہ. جی بہت بہت شکریہ. مزید ہمارے پروگرام کو اور بھی سکسیسفل بنائیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, تاکہ جو اس اسلام پر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے, ٹنی منیز یہ جتنی بھی ہیں, ان کو اس ویڈیو کے ذریعے جواب مل سکے. ان کے اعتراضات اور ان کی بکواس بند نہیں ہوں گی, کیونکہ اگر انہوں نے یہ بند کر دیا تو ان کا چینل بند ہو جائے گا. لیکن ہم پھر بھی ان کو جواب دیتے رہیں گے. یہ جب اسلام پر انگلی اٹھائیں گے, ہم ان کی انگلیاں توڑ کر انہی کے ہاتھ میں رکھ دیں گے. ایوری فرائیڈے ہمارا لیڈیز اسپیشل ہے. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ہولڈ آن فار اے مومنٹ. ڈاکٹر میمونہ رفیع باجوہ اگر آ چکی ہیں تو ان کے کامنٹ ضروری ہے. سسٹر اگر آپ موجود ہیں تو پلیز اپنا کامنٹ دیجیے تاکہ پھر وائنڈ اپ کی طرف چلیں. ڈاکٹر میمونہ آئی تھنک وہ نہیں ہے, صرف ان کی آئی ڈی ہمارے ساتھ موجود ہے. آئی تھنک انٹرنیٹ کا ایشو ہے. خیر, عامر حق کا بھائی کا جو پروگرام ہے ہمارا, اس کے فوراً بعد سٹارٹ ہو جائے گا.
وہ ضرور دیکھیے. وہاں پر ان سب کے منہ توڑ جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ ان کا منہ توڑ دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب وہاں پر ڈائیورٹ ہوں گے, وہ پروگرام دیکھیں گے. آج جو ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی شاید عامر بھائی کو جو ہے وہ کنونس کر سکے, جو کہ نہیں ہو پا رہا. 8th چیپٹر ہے آئی گیس, اور اب تک تو کچھ نہیں ہوا, صرف ان کا رونا دھونا ہی سننے کو مل رہا ہے. جس طرح یہ ایمان یونین کی عورتوں کے سامنے رو رہے ہیں کہ بس اب بس کر دو, تم لوگوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عامر بھائی کے پروگرام کی طرف ڈائیورٹ ہوں گے. آخر میں چند باتیں یہ بالکل, یہ جو کامنٹس آئے تھے, کامنٹس میں جو لوگ تھے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً جائیں عامر حق کے پروگرام میں, اور جو جس طرح وہ تلبلا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں تو وہاں جا کے اپنی بات بیان کریں اور اپنی آرا رکھیں وہاں پہ کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ مسائل ہے, ورنہ پھر آپ چوڑیاں پہن کے ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں. پھر یہی آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں, یہی سچویشن ہے آپ کے لیے. جب آپ یہاں آ کے کامنٹ کرتے ہیں تو آپ وہاں جائیے اور بتائیے کہ کیا مسائل ہیں آپ کے ساتھ, تاکہ ان مسائل کو عامر حق صاحب حل کریں. جی بالکل بالکل ایسے ہی جو مرد حضرات دل بلا رہے تھے سناتنیوں کے, اور پیچھے آ کے شک ڈلوا رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ مرد بھی ہے یا نہیں ہے. خیر ان کو ہم کہیں گے کہ آپ لوگ اپنی دل کی بھڑاس جو ہے وہاں پر کوشش کریں کہ شاید آپ ادھر کچھ اپنا حاصل کر سکے. رابی آپ اپنا مائک انمیوٹ کر رہی تھی, آپ کر لیں بات, پھر انشاءاللہ پھر میں اینڈنگ کامنٹ دینا چاہوں گی, اینڈ دین وی ول وائنڈ اپ. جی رابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولیے بولیے. بس ماشاء اللہ تمام سسٹرز نے بہت اچھی باتیں کی, بہت اچھا حصہ ڈالا. میں صرف لاسٹ میں ایک وارننگ دینا چاہ رہی تھی کہ بھائی ابھی بھی وقت ہے, سدھر جاؤ مت, اتنا اسلام کے خلاف اتنا زہر مت اگلو. ٹھیک ہے کہ تم خود بھی واپس اگر لوٹنا چاہو تو تمہارے لیے بھی مشکل ہو جائے. اور ہماری کوئی ذاتی تم لوگوں سے دشمنی نہیں ہے, لیکن اگر اسلام کے بارے میں اس طرح کی کچھ اگر اعتراض آپ لوگ کریں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے اسے ضرور ڈیفینڈ کریں گے اور ہم اس کے لیے آگے بڑھ کر پیش ہوں گے. اور اگر زیادہ بکواس کی تو ہم کھال بھی کھینچ لیں گے. تو بس سدھر جاؤ. ایگزیکٹلی سدھر جاؤ. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ بات ہو چکی ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ ہماری جو سسٹرس نے ہمیں نیو نے جوائن کیا ہے, آپ پلیز مجھے ای میل پہ کانٹیکٹ کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریمس کے آپ کو جو ہے وہ لنک بھی دے دیا جائے گا. مثال بنیے, ہمارے پاس بہت ساری صحابیات اور نیک خواتین کی لسٹ موجود ہے. ہم نے بھی اپنا ایک ذرا سا حصہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, آئی گاٹ اے میسج. تو انوشا یو جسٹ ہولڈ آن, آپ ذرا کامنٹ ذرا دیکھ لیجیے تو میں بتاتی ہوں. جی جی جی, اگر کوئی اور کامنٹ دینا چاہے گا اپنا تو پلیز دے دیجیے. تب تک ہم کامنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. جی بہت شکریہ انوشا فار بیکنگ میں. اب انشاءاللہ وی آر موونگ ٹورڈز عامر حق بھائی کے پروگرام کی طرف. وہاں پر ساری سناتنی جو ہے وہ ہو جائیں. سسٹرس ہمیں جوائن کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. ہمارا پیغام جو ہے وہ ٹنی خواتین تک پہنچا دیجیے, کیونکہ اب یہ ریلا تھمنے والا نہیں, یہ طوفان تھمنے والا نہیں, یہ تعداد بڑھنے اور مزید بڑھنے والی ہے. اور اسی طرح مسلمان عورتیں جو ہیں وہ بتائیں گی کہ اصل میں اسلام اور وومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. تو کیا کہیے گا, نیچے ہمارے بھائی نے لکھا ہے, تو ٹنی منیز کیا کہیے گا آج کے پروگرام کے بارے میں. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. زبردست زبردست. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اسلام زندہ باد. اسلام زندہ باد. بالکل. یس اسلام. انوشا. جی انوشا آپ کی آواز میرے خیال سے کٹ گئی ہے. خیر چلتے ہیں نیکسٹ پروگرام کی طرف, اور تب تک کے لیے نیکسٹ فرائیڈے تک اجازت لیتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو کامنٹس میں ہماری بہنوں کو, ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ طاقتیں ہمارے بھائی ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.